نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفوق كل ذي علم عليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے، اس کے احسان سے، اس کے کرم سے ہم نے حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب نزہۃ النظر کا مطالعہ شروع کیا ہے، اور آج کی مجلس میں اب تمام علماء کرام، مفتیان کرام، مشائخ اعظام اور طالبین علم حدیث اور طالبات سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل سے ایک لیکچر ہمارا مکمل ہو چکا ہے، اور ہم نے اپنی بات کو محدثین یا علماء حدیث کے مراتب اور طبقات کے اوپر مکمل کیا تھا، اور ساتھ ہم نے اس چیز پر گفتگو کی تھی کہ علم حدیث شریف بنیادی طور پہ کیا ہے، اور اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں جو پڑھی جاتی ہیں، پڑھائی جاتی ہیں، اور کیا کیا چیزیں ریکوائرڈ ہیں اس کو ماسٹر کرنے کے لیے۔ آج انشاءاللہ ہم مزید جو ہے وہ آگے چلیں گے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے فاتحہ خوانی ایک مرتبہ کر لیجئے، پھر انشاءاللہ اس کو شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمین یا رب العالمین۔ آمین۔ پیج نمبر 37 ہے کتاب کا، آپ لوگ اپنے سامنے اوپن رکھیے۔ حافظ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کو شروع کر کے مقدمہ کے بعد فرماتے ہیں: المصنفون فی علم مصطلح الحدیث واشہر مصنفاتہم۔ اب انہوں نے بات کو لٹریچر ریویو سے شروع کیا ہے، یعنی وہ کون کون سی کتابیں ہیں جو اس باب میں پہلے لکھی جا چکی ہیں۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے اس بات کا آغاز کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے کہ یہ جو لٹریچر ریویو ہے، جو آج ماڈرن اسٹڈیز کے اندر جب آپ ماسٹرز میں خاص طور پہ تھیسس لکھتے ہیں یا پی ایچ ڈی کرتے ہیں تو آپ کو ایک لٹریچر ریویو کرنا پڑتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جو کچھ اس فن پہ پہلے لکھا گیا ہے، آپ علماء کی کنٹریبیوشنز کو شو کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ایک کانٹیکسٹ دیتے ہیں کہ آپ اس پورے میں کہاں فال کرتے ہیں۔ اوکے، یہ وہ چیز ہے جو ماشاءاللہ جو ہمارے جو علوم ہیں، یعنی اسلامی جو علوم ہیں، ہمارے علماء کرام نے اس چیز کو اڈاپٹ کیا، اور یہ جو پرانی کتابیں ہیں ویسٹ کی، وہاں پر اس کا تصور نظر نہیں آتا لٹریچر ریویو کا، لیکن بحمد اللہ تعالیٰ ہمارے ہاں یہ کثرت سے یہ چیز ملتی ہے، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو ہے نا آپ کہہ لیجئے کہ ایک بڑا کرم ہے ہمارے اوپر۔ تو حافظ فرماتے ہیں: فَإِنَّ التَّصَانِيفَ فِي اصطلاح اہل الحدیث قد کثرت لأئمة فی القدیم والحدیث۔ ائمہ محدثین نے جو مصطلحات حدیث یعنی حدیث کی ٹرمینالوجیز کے اوپر جو لکھا ہے، اس کے اوپر بہت سی تصانیف ہمارے پاس موجود ہیں۔ یہ چیز واضح رہے کہ اس کے اندر انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے یہاں پر کہ اصطلاح اہل الحدیث، کہ اہل حدیث کی اصطلاح، اس سے مراد ہمارے دیسی اہل حدیث نہیں ہے، یہ بڑا واضح رہے۔ ہاں، اس میں سے حافظ نے نقطہ یہ بیان کیا ہے کہ جو سنت کی مباحث ہیں اس کو اصولیین کسی اور اعتبار سے دیکھتے ہیں، فقہا کسی اور اعتبار سے دیکھتے ہیں، اور محدثین کسی اور اعتبار سے اس کو دیکھتے ہیں۔ ہم اس کتاب میں جو چیزیں ڈسکس کرنے لگے ہیں اس کا تعلق محدثین کے ساتھ ہے کہ محدثین کرام نے ان مباحث کو کیسے دیکھا اور کیسے سمجھا۔ اوکے، تو اس لیے انہوں نے یہاں پر فی اصطلاح اہل الحدیث استعمال کیا ہے۔ اوکے، اور آگے آپ فرماتے ہیں کہ فمن اول من صنف فی ذالک، تو جو سب سے پہلے جس نے اس فن میں لکھا، پہلا نام لیتے ہیں وہ القاضی ابو محمد الرامہ ہرمزی، ان کی کتاب ہے المحدث الفاصل، اور حافظ ان کے بارے میں کہتے ہیں لکنہ لم یستوعب، لیکن انہوں نے اس فن کی جو مباحث ہیں اس کا استیعاب نہیں کیا، یعنی اچھے طریقے سے کمپریہنڈ نہیں کیا۔ ایک اچھی گفتگو ضرور کی، لیکن جو مختلف اینگلز ہیں اس علم کے وہ لے کر نہیں آئے۔ اچھا، یہاں پر یہ واضح رہے
ایسا نہیں ہے. یہ جن کا ذکر کیا گیا امام ابو محمد الرامہ ہرمزی، حاشیہ میں چیک کریے، یہاں پر بڑا زبردست جو ہے ماشاءاللہ محقق نے کام کیا ہے کہ جس آتھر کا نام آ رہا ہے اس کی ڈیٹ آف ڈیتھ ساتھ بیان کر دی ہے، اس کا نام بیان کر دیا ہے. ایک طالب علم حدیث شریف کے لیے یہ چیز آکسیجن کی طرح ہے کہ اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ کون سا شخص کس صدی سے کم، یا اس کی ڈیٹ آف ڈیتھ آپ کو معلوم ہو، یا کم سے کم اس کی صدی آپ کو پتا ہو کہ وہ کس زمانے کا وہ آدمی تھا. اوکے، جن لوگوں کو یہ چیزیں نہیں پتا ہوتی وہ بہت سی غلطیاں کر جاتے ہیں. تو امام رامہ ہرمزی کی طرف انہوں نے یہاں پر اشارہ کیا، لیکن یہ واضح رہے کہ رامہ ہرمزی جو ہیں یہ پہلے آدمی نہیں ہیں جنہوں نے اصول حدیث پر لکھا ہے. نہیں، یہ بات نہیں ہے. اس سے پہلے آپ کو اصول حدیث کی جو مباحث ہیں یہ مختلف کتابوں میں ملتی ہیں، جیسے کہ مقدمہ صحیح مسلم ہو گیا، اسی طرح کتاب التمییز ہے امام مسلم کی، پھر امام ترمذی کی جو علل ہے، جو علل صغیر کے نام سے مشہور ہے، اس میں آپ کو یہ بحث نظر آتی ہے. اور اس طرح ہوئی اور بھی آپ کو کئی ایسی تصانیف ملیں گی. اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو صحیح بخاری میں کتاب العلم ہے، اس کے اندر بھی آپ نے روایت کے قوانین کی طرف بہت بہترین انداز میں اشارہ فرمایا ہے اور اس کے اوپر گفتگو کی ہے. ہاں، تو پھر یہ نام اس لیے لیا گیا کہ پہلوں نے جو لکھا وہ کسی نے مستقل تصنیف مرتب نہیں کی، کسی نے کوئی تصنیف نہیں کی اس فن پہ. الگ سے جو کتاب لکھی ہے وہ سب سے پہلے امام ابو محمد رامہ ہرمزی نے لکھی ہے. یہ ایک رائے ہمیں جو ہے اس بارے میں نظر آتی ہے. اینڈ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ رامہ ہرمزی کی جو کتاب ہے یہ آج بھی بڑی شاندار مانی جاتی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں بڑے کمال کی کتاب ہے. اور اس کی عظمت کا اندازہ آپ اس سے لگا لیں کہ یہ جو امام تھے ابو محمد رامہ ہرمزی، امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ ڈائریکٹلی ان سے اس کتاب کو روایت کرتے ہیں، ڈائریکٹلی اس کتاب کو روایت کرتے ہیں. ایک چیز. اور بعد میں جتنے علماء آئے ہیں، چاہے وہ خطیب بغدادی ہوں، چاہے وہ ابن صلاح ہوں، نبوی ہوں، سیوطی ہوں، ابن حجر ہوں، امام سخاوی ہوں، زین الدین عراقی ہوں، جس نے بھی تفصیل سے قلم اٹھایا ہے نا اصول حدیث لکھنے کے لیے، اس نے اس کتاب پر رلائے کیا ہے جو امام ابو محمد رامہ ہرمزی کی کتاب ہے. اور آپ کثیر التصانیف تھے، اور آپ کے بارے میں بتاتا چلوں کہ آپ اہل بیت علیہ السلام سے بڑا محبت رکھنے والے شخص تھے، اور آپ کی ایک کتاب کا ہمیں نام ملتا ہے فہارس کے اندر، لیکن وہ بھی شاید ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے. میں نے اس کا کوئی مخطوطہ ابھی تک نہیں دیکھا، وہ پبلش نہیں ہے کتاب. کتاب کا نام ہے الریحانتین الحسن والحسین. یہ رامہ ہرمزی کی کتاب ہے بائی دی وے، اوکے، جسٹ کیپ دس ان یور مائنڈ. لیکن تحقیق سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ رامہ ہرمزی پہلے شخص نہیں ہیں جنہوں نے مستقل تصنیف لکھی ہے، بلکہ اس سے پہلے امام رامہ ہرمزی سے پہلے ایک مستقل کتاب لکھنے والے امام ابو بکر عبداللہ بن زبیر الحمیدی ہیں. امام ابو بکر عبداللہ بن زبیر الحمیدی، جن کا وصال 219 ہجری میں ہوا. یہ آپ لوگوں نے نکات نوٹ کر لینے ہیں. آپ کو میں اسائنمنٹ دوں گا ہر ہفتے انشاءاللہ ایک، اس کے اندر اس طرح کے میں سوالات آپ کو میں دوں گا کرنے کے لیے. تو جس نے لیکچر صحیح سے سنا ہوگا وہ اس کو اٹیمپٹ کر لے گا. اوکے، اور آخر میں یہ سند میں اس کو دوں گا اس کتاب کی جو کم سے کم 70% سے اوپر اچیو کرے گا. سو جسٹ پریپیئر یور سیلف. ایسا نہیں کہ بس سنیں اور بس جو ہے نا اس کو موجوں میں اڑا دیا، ایسا نہیں ہے. اوکے، تو غور سے سنیں، اس کو نوٹ کریں، میں چیزیں بتا رہا ہوں آپ کو. تو امام ابو بکر الحمیدی نے اس سے پہلے ایک تصنیف کی ہے جی. تو اس کتاب کا ہمیں تذکرہ ملتا ہے خطیب بغدادی کے ہاں. آپ نے الکفایہ جو ان کی کتاب ہے خطیب بغدادی کی، اس کے اندر جگہ جگہ امام حمیدی سے آپ کی عبارات کو اور آپ کی آراء کو نقل کیا ہے، اور نقل کرنے کا انداز ایسا ہے کہ جیسے کسی کی کتاب سے نقل کیا جاتا ہے. اوکے، تو ہمارے ہاں ایک یہ ویو بھی نظر آتا ہے کہ رامہ ہرمزی پہلے شخص نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے مستقل تصنیف عبداللہ بن زبیر الحمیدی نے کی ہے. اور حمیدی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بڑے محبوب تھے، بڑے محبوب تھے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اگر کوئی حدیث حمیدی سے ملتی تھی تو آپ وہ اس کے علاوہ پھر کسی سے لیتے نہیں تھے. اور اس کا اندازہ کریں قربت کا کہ صحیح بخاری جو جہاں سے شروع ہوتی ہے، صحیح بخاری پہلی حدیث، پہلا راوی انما الاعمال بالنیات، پہلا راوی یہ الحمیدی ہے اس کا. ڈو یو انڈرسٹینڈ کہ کتنا امپورٹنٹ شخص ہے یہ.
اور ان کی احادیث کی خوبی یہ ہوتی ہے، جو لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں، کہ یہ ہمیشہ سماع کے صیغے کا استعمال کرتے ہیں روایت کے اندر، اور یہ حضرت سفیان ابن عیینہ کے خاص اصحاب میں سے تھے. فائن، تو اس چیز کو نوٹ کر لیں ذرا. تو خطیب نے ان سے مختلف مقامات پہ نقل کیا ہے. ہاں، اب یہاں پر ایک چیز سمجھنی ہے کہ اصول حدیث کو جو ریفائن کیا ہے نا، ظاہری بات ہے کوئی بھی علم جب اپنے بگننگ میں ہوتا ہے تو وہ آراء کی صورت میں ہوتا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ جب علماء اس میں مباحث کرتے ہیں، اس میں تبدیلی لے کر آتے ہیں، یا اس کو مہذب کرتے ہیں، اس کی ارینجمنٹ کرتے ہیں، اس کی ابواب بندی کی جاتی ہے، تو وہ ارینج ہوتا چلا جاتا ہے. فائن. تو یہ جو علم ہے یہ صحیح معنوں میں امام ابن صلاح کے ہاتھوں ارینج ہوا ہے، اور پھر بعد میں حافظ ابن حجر عسقلانی وغیرہ نے اس کی تکمیل کی ہے. آج بہت سے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ صرف ابن حجر عسقلانی، سخاوی، سیوطی، عراقی، ابن صلاح، بس یہ جو مشہور کتابیں ہیں اسی کے اوپر رلائے کر لیتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو پرانی کتابیں ہیں ان کو کلیتاً اس میں بیان کر دیا گیا اور اب ہمیں واپس جانے کی ضرورت نہیں. یہ بہت بڑی خطا ہے، یہ بہت بڑی خطا ہے. 3-4 ایسی مباحث بہت اہم جس کو امام رامہ ہرمزی نے تفصیل میں ڈسکس کیا ہے، وہ آپ کو بعد کی کتابوں میں نظر نہیں آتی. اس میں ایک مسئلہ تلقین بھی ہے. مسئلہ تلقین کہ محدث کو کوئی ایسی حدیث بیان کر دے جو اس کی نہ ہو، لیکن اس کو لگتا ہو کہ وہ اس کی حدیث ہے، لیکن لوگ اس کو کنفیوز کر دیں. یہ مسئلہ تلقین، یہ بعد کی کتابوں میں تفصیل سے آپ کو اتنا نظر نہیں آتا جتنا رام ہرمزی نے پکڑ کے اس کو ڈسکس کر دیا ہے. یو انڈرسٹینڈ؟ اس لیے آپ نے ہمیشہ ان کتابوں کی طرف جانا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ بعد کی کتابوں میں جو آراء لکھی گئی ہیں کہ خطیب نے یہ کہا، دارقطنی کا یہ قول تھا، یحییٰ کا یہ قول تھا، اجلی یہ کہتے تھے، ابن حبان یہ کہتے تھے، احمد بن حنبل کی یہ رائے تھی رضی اللہ عنہم، وہ ان کتابوں میں جو پرانی کتابیں سے خطیب کی کتابیں ہو گئیں، یا معرفت علوم الحدیث حاکم نشاپوری کی ہوگی، یا وہ رامہ ہرمزی کی یہ کتاب ہو گئی، اس کے اندر وہ آراء آپ کو سند سے ملتی ہیں، سند سے. اور آپ کو یہ جان کر بڑی حیرانی ہوگی کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایک قول کسی امام کی طرف منسوب ہو جاتا ہے اور بعد والے بس اس کو کاپی کرتے رہتے ہیں، اور جب آپ اس کی اصل میں جاتے ہیں کہ کس سند سے بیان ہوا تو اس سند میں آپ کو کوئی کذاب نظر آ جاتا ہے. کوئی کذاب نظر آ جاتا ہے تو آپ کہیں گے کہ یار اس کو تو 5-6-10 لوگوں نے، 20 لوگوں نے، 30 لوگوں نے روایت کیا، تو یہی قول ٹھیک ہے. لیکن جب آپ اس کی اصل کی طرف جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ وہ سند ہی موضوع تھی سرے سے. تو کیا آپ ان 30 لوگوں کی بات مانی جائے گی؟ نہیں مانی جائے گی. کیوں؟ کیونکہ بات دلیل کی ہوتی ہے. اس لیے ان کتابوں کی بڑی خاص اہمیت ہے، اس کو ذہن سے نہیں نکالنا. آگے آپ فرماتے ہیں والحاکم ابو عبد اللہ النیسابوری لکنہ لم یہذب ولم یرتب. امام حاکم نیشاپوری نے اس کے اوپر بڑا اچھا جو ہے وہ لکھا ہے، اور آپ نے جیسے اسانید سے چیزوں کو بیان کیا ہے، اور جو ارینجمنٹ ہے وہ بالکل بھی سمجھ نہیں آتی. یعنی آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کوئی ایک اصول حدیث کی کتاب، ابھی 2 ہی طرح کی جو ہے نا وہ گفتگو سے شروع ہوتی ہے. یا تو بات یہاں سے شروع ہوگی کہ حدیث صحیح حسن ضعیف کیا ہوتی ہے، یا پھر بات یہاں سے شروع ہوگی کہ خبر متواتر اور احاد کیا ہوتی ہیں. لیکن حاکم نیشاپوری کی کتاب شروع یہاں سے ہوتی ہے کہ عالی نزل جو سند ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے اور نازل سند کیا ہوتی ہے. اٹس یونیک، رائٹ؟ تو اس میں آپ کو بہت سی ایسی چیزیں ملیں گی جو بعد والی کتابوں میں جو ہے وہ نقل کی گئی ہیں. فائن. آگے آپ فرماتے ہیں وَتَلَاهُ ابو نعیم الاصبہانی فعمل علی کتابہ مستخرجا وابقى اشیاء للمتحقق. اور اس کے بعد امام ابو نعیم اصبہانی نے اس کے اوپر مستخرج لکھی ہے. مستخرج، اور بہت سی چیزیں بہرحال اس میں بھی رہ گئی ہیں. فائن. یعنی کہ انہوں نے کچھ چیزوں کا اضافہ کیا اور اپنی اسانید جو ہے اس کتاب کو مزید. تو یہ کوئی اتنی کہہ سکتے ہیں کہ بہت بڑی کنٹریبیوشن نہیں ہے آنیسٹلی اسپیکنگ جو یہاں پر اس مقام پر امام ابو نعیم اصبہانی نے جو دی ہے. فائن. لیکن بائی دا وے ابو نعیم اصبہانی خود جو ہیں وہ یقیناً بہت بڑے امام ہے، اس میں جو ہے ہمیں کوئی شک نہیں ہے. آگے فرماتے ہیں ثم جاء بعدهم الخطیب ابو بکر البغدادی فصنف فی قوانین الروایہ کتابا سماہ الکفایہ. پھر اس کے بعد امام خطیب بغدادی آتے ہیں اور انہوں نے پھر یہ کتاب لکھی، کون سی؟ الکفایہ، جو روایت کے قوانین سے متعلق ہے. وفی آدابها کتابا سماہ الجامع لآداب الشیخ والسامع. اور آپ نے اسی طرح سے ایک اور کتاب لکھی جس کا انہوں نے یہاں نام ذکر کیا ہے،
لیکن یہ نام درست نہیں ہے جو حافظ نے یہاں پر لکھا ہے، اور حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی 2-3 کتب میں یہی نام لکھا ہے جو انہوں نے یہاں پر بیان کیا، لیکن اس کا جو نسخوں میں، جو مخطوطات میں اس کتاب کا جو اصل نام ہے وہ ہے الجامع، الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع، الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع، یہ اس کا اصل نام ہے۔ اگر فرماتے ہیں وَقَلَّ فَنٌّ مِّن فُنُونِ الْحَدِيثِ إِلَّا وَقَدْ صَنَّفَ فِيهِ كِتَابًا مُفْرَدًا، کہتے ہیں کہ جتنے بھی آپ کو یہ فنون چھوٹے چھوٹے سے علوم نظر آتے ہیں نا، راویوں کے ناموں سے متعلق، اسانید کے لطائف سے متعلق، صحیح حسن سے متعلق، اور جو چیزیں آپ اس نخبۃ الفکر نزہۃ النظر میں یہ پڑھتے ہیں، خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے کم و بیش ہر ایک کے اوپر ایک مستقل تصنیف لکھی ہوئی ہے، مستقل، اور اس کے اندر انہوں نے پہلے والوں کی آراء کو جمع کیا ہے۔ تو بعد والے جتنے بھی آئے ہیں انہوں نے پھر امام خطیب بغدادی کی کتابوں پر ہی ریلائی کیا ہے، اور وہیں سے انہوں نے مثالوں کو اخذ کیا ہے۔ تو یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے خطیب بغدادی کی۔ کہتے ہیں کہ اسی طرح سے فکانا کما قال الحافظ ابو بکر ابن نقطہ، جیسے کہ حافظ ابو بکر ابن نقطہ جو تھے، انہوں نے کہا کہ کل من انصف علم ان المحدثین بعد الخطیب عیال اعلی کتبی، کہ بھئی جو بھی شخص اس کو دیکھتا ہے نا سیدھی نظر سے، وہ یہ کہنے کو مجبور ہے اور یہ چیز مانتا ہے کہ بعد میں جو بھی آیا ہے وہ محتاج ہے خطیب بغدادی کا، جو بھی آیا ہے اس نے رلائے کیا ہے خطیب بغدادی کے اوپر، اس بات میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں ثم جاء بعد من تأخر عن الخطیب فأخذ من هذا العلم بنصل، پھر امام خطیب بغدادی کے بعد لوگ آئے، انہوں نے اس فن پہ لکھا فجمع القاضی عیاض کتابا لطیفا سماہ الالماع، پھر قاضی یاز رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کتاب الماع لکھی، بڑی اچھی زبردست کتاب ہے، اور اس کتاب کی خوبی بھی یہ ہے کہ اس کے اندر بہت سی چیزوں کو آپ نے سند سے بیان کیا ہے۔ یہ خوبی آپ کی کتاب الشفاء میں بھی ہے، جو کتاب الشفاء بڑی مشہور ہے، جو اردو تراجم ہے اس میں تو وہ سندوں کو حذف کر دیتے ہیں، لیکن جو عربی میں جو کتاب پبلشڈ ہے اس کے اندر بہت سی احادیث کو آپ باسند بیان کرتے ہیں۔ اس لیے ایک جیسے کہ لاسٹ نشست میں نے بیان کیا تھا کہ ایک محدث کے لیے ہر وہ کتاب اہمیت کی حامل ہوتی ہے جس کے اندر چیزوں کو سند سے بیان کیا جائے، تو شفاء شریف کی یہ ایک اہمیت ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ کو اکثر وہاں پر حدیثیں بڑی خاص سند سے مل جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ آگے فرماتے ہیں وہ ابو حفص المیانجی، پھر انہوں نے کتاب لکھی جزءا سماہ ما لا یسع المحدث جہلہ، یہ کتاب کیا ہے؟ ایک چھوٹا سا رسالہ ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں ایک محدث جو ہے جس کو اگنور نہیں کر سکتا، محدث جس کو اگنور نہیں کر سکتا اس کو پتا ہونا چاہیے۔ اور یہ کتاب اپنے متن کے اعتبار سے اتنی کمزور ہے کہ شیخ ابو غدہ عبد الفتاح ابو غدہ رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ اس کتاب کا اصل نام یہ ہونا چاہیے تھا کہ ما یسع المحدث جہلہ، کہ ما یسع المحدث جہلہ، کہ وہ چیزیں کہ جو محدث کو واقعی اگنور کر دینی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس کتاب کا متن انتہائی ضعیف ہے، اور اس کتاب کو یعنی چھوٹا سا، ہم نے بتایا نا چھوٹا سا رسالہ ہے، اور اس کو پڑھ کے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اگرچہ ہو سکتا ہے کہ وہ حدیثوں کے متون کے عالم ہوں، یعنی ان کو کثرت کے ساتھ بہت سے متون ان کو حفظ ہوں، یہ تو ممکن ہے، لیکن ان کو حدیث کی معرفت نہیں تھی۔ اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے اس کے اوپر، اور اتنے عجیب و غریب جو ہے وہ اس سے متعلق ان کے اقوال ہیں۔ مثلا میں ایک قول آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں، سبحان اللہ، اس مسئلے کو ڈسکس کرتے ہیں کہ جو اخبرنا اور حدثنا یہ محدثین لفظ استعمال کرتے ہیں، اس میں کیا فرق ہے؟ اور یہ جو میانجی ہیں اور بعض کو میانشی شین کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں، یہ اپنی سند سے ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ کہتے ہیں یہ فرمایا کہ اخبرنا اور حدثنا یہ ایک ہی جیسے ہیں۔
یعنی اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ آدمی کی معرفت کیا ہوگی حدیث کی، جس کو اتنا آئیڈیا نہیں ہے کہ حدیث موضوع کیا ہوتی ہے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کا کلام نہیں فرماتے، اور وہ باقاعدہ کہتے ہیں اگر لوگوں کو پتا ہو اس حدیث کا جو میں نے بیان کر دیا تو اس کے اوپر اختلاف ہی نہ کریں، ہے تو کرنے والی بات۔ تو اس لیے اس کتاب کو جو ہے نا اس لسٹ میں سرے سے جو سیدھی سی بات ہے وہ آنا ہی نہیں چاہیے تھا، خام ہا جو ہے نا چلو اس کے اندر وہ آ گئی، تو اس کا جو ہے وہ ذکر کر دیا آپ کے سامنے۔ اس بک جو میانجی نے لکھی ہے، ما لا یسع المحدث جہلہ، اوکے، سو جسٹ اگنور دا بک، اٹس ناٹ ورتھ اٹ ایٹ آل۔ اور یہ پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جو ہے وہ ایک بڑی عظیم تصانیف میں ذکر کر دیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ شاید انہوں نے یہ سیمپل بھی دیا ہو، بیکاز ہی از ڈوئنگ دا لٹریچر ریویو، تو وہ آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہوں کہ اس طرح کی کتابیں بھی جو ہے نا وہ موجود ہیں۔ آگے آپ فرماتے ہیں وَأَمْثَالُ ذَلِكَ مِنَ التَّصَانِيفِ الَّتِي اشْتُهِرَتْ وَبُسِّطَتْ لِيَتَوَفَّرَ عِلْمُهَا وَتُسْتَيَسَّرَ فَهْمُهَا، کہتے ہیں اس طرح کی بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں، اور بڑا خوبصورت حافظ نے یہاں پر جملہ بولا ہے کہ بعض کتابوں کو طویل لکھا گیا تاکہ آپ کو کثیر علم اس سے حاصل ہو، اور بعضوں کو شارٹ کر کے لکھا گیا تاکہ آپ کو اس کی فہم جو ہے وہ حاصل ہو۔ اور یہ چیز سمجھنے کی ہے، جو اصول حدیث کے ایک دو رسالے پڑھ لیتا ہے اس کو فقط اصطلاحات کا پتہ چلتا ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی خبر نہیں ہوتی اس کو۔ جس نے اس فن کو صحیح سے ماسٹر کرنا ہے اس کو چاہیے کہ پھر وہ اصول حدیث اور جرح و تعدیل کی کتابوں کو تفصیل میں پڑھے، تب اس کو یہ چیز سمجھ آتی ہے۔ آگے فرماتے ہیں الا ان جاء الحافظ الفقیہ تقی الدین ابو عمرو عثمان بن الصلاح عبد الرحمن الشہرزوری نزیل دمشق، کہتے ہیں یہاں تک کہ امام ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا زمانہ آتا ہے، آپ تشریف لائے لما، اور دمشق میں آپ فرماتے لما ولی تدریس الحدیث بالمدرسۃ الاشرفیہ کتابہ المشہور، کہتے ہیں کہ آپ نے یہ کتاب جمع فرمائی جب آپ جو ہے وہ تدریس فرماتے تھے، تو یہ آپ نے تدریس کے مقصد کے لیے، یعنی آپ کا لیکچر ہوتا تھا تو لیکچر سے پہلے آپ پریپریشن کرتے تھے، تو آپ نے 4 سال لگاتار علوم حدیث وہاں پر پڑھائے، زیادہ عرصہ آپ نے پڑھایا ہے، لیکن یہ کتاب جو مقدمہ ابن صلاح جس کو کہا جاتا ہے یہ 4 سال میں مرتب ہوئی ہے۔ اور اس کے بارے میں اپنے یہ چیز سمجھنی ہے کہ اس کی املا یہ نوٹ کر لیں، 630 ہجری میں امام ابن صلاح نے اس کی املا کا آغاز کیا تھا، اور 634 یعنی 630 میں شروع کر کے 634 ہجری میں آپ نے کتاب مکمل کی تھی، اور یہ کتاب امالی کی صورت میں تھی، امالی کی صورت، اس کا میں نے ذکر کیا نا کہ حفاظ املا کروایا کرتے تھے، تو مقدمہ ابن صلاح بیسیکلی حافظ ابن صلاح کی املا ہے جو انہوں نے کروائی ہے۔ یہ آگے ابن حجر لکھتے ہیں فَحَذَّبَ فُنُونَهُ، تو جو فنون پھیلے ہوئے تھے آپ نے ان کو تہذیب دی، اس کو بڑے اچھے طریقے سے مرتب کیا، وَأَمْلَاهُ شَيْئًا بَعْدَ شَيْءٍ، اور پھر ایک کے بعد ایک کر کے جو مختلف اصطلاحات محدثین استعمال کرتے ہیں اس کے دقائق، اس کے پر نکات اور خاص خاص چیزوں کو بیان کیا، اور بہت ہی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ سارا کا سارا کریڈٹ یوں کہنا چاہیے کہ یہ فضیلت اللہ پاک نے امام ابن صلاح کے مقدر میں جو ہے نا وہ لکھ رکھی تھی۔ سو املا شیئا بعد شیء فلہذا لم يحصل ترتیبہ علی الوضع المتناسب، اب چونکہ یہ کتاب املا کروائی گئی تھی، اور یہ ایسا نہیں تھا کہ ایک محدث بیٹھ کے سٹرکچرڈ کتاب سوچ کے کتاب لکھ رہا ہے، بلکہ وہ پڑھانے کی غرض سے لکھ رہا ہے، تو اس کی وجہ سے بہت سی ایسی مباحث ہیں جو پھیلی ہوئی ہیں، کوئی ایک ایسی خاص ڈسکشن جو کسی ایک باب میں ہونی چاہیے وہ آپ کو کسی اور باب میں نظر آتی ہے، پھر کئی ایسے ڈسکشن ہیں وہ تھرو آؤٹ دا بک آپ کو بہت ریپیٹ ہوتی ہوئی بھی نظر آتی ہیں پورے مقدمے صلاح کے اندر، تو اس کی وجہ یہ ہے یہ 4 سال تک اس کی املا جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے۔ Is it clear؟ یہاں تک بات سمجھ آ گئی ہے؟ Very good, good so far۔ جی اچھا، پھر امام ابن صلاح کی جو کتاب ہے اس کو پھر امت نے قبول کیا، اور محدثین کے ہاں اس کا بڑا رتبہ ہوا، اور یوں کہنا چاہیے کہ امام ابن صلاح کے بعد پھر جو بھی آیا ہے نا اس نے امام ابن صلاح کی کتاب کی یا تو شرح لکھی ہے، یا اس کی تلخیص کی ہے، یا اس کو شعر میں کنورٹ کر دیا ہے، بس، لیکن کام جس نے کیا ہے اس نے بنیاد، فاؤنڈیشن
امام ابن صلاح کی کتاب مقدمہ ہی بنائی ہے، مقدمہ. اوکے، چند ایک کتابوں کا یہاں پر جو ہے وہ ذکر کرنا ضروری ہے کہ سب سے پہلے جو اس کتاب کے مشرح ملتا ہے وہ ہیں امام عز الدین ابن جماعہ 694 ہجری میں، یعنی یہ آپ کی جو ہے نا وہ پیدائش ہے، اور 767 ہجری میں آپ کا وصال ہے. ابن جماعہ مشہور آدمی، الجواہر الصحاح فی شرح علوم الحدیث لابن الصلاح، سب سے پہلے آپ نے یہ کتاب لکھی ہے. اوکے، پھر اس کے بعد آپ کو امام برہان الدین الابناسی القاہری، جو تلمیذ تھے حافظ مغلطائی کے، حافظ مغلطائی حنفی کے وہ شاگرد تھے حافظ مغلطائی کے، انہوں نے بھی اس کی شرح لکھی. پھر امام سراج الدین البلقینی، انہوں نے اس کے اوپر شرح لکھی محاسن الاصطلاح و تضمین کتاب ابن الصلاح، یہ پبلشڈ ہے ہمارے پاس موجود ہے. ٹھیک، پھر اسی طرح سے شیخ زین الدین ابو العز طاہر بن حسن الحلبی الحنفی، جو ابن حبیب کے نام سے جانے جاتے ہیں، 808 ہجری میں آپ کا وصال ہوا. انہوں نے جو امام بلقینی کی جو کتاب تھی اس کو شاعری میں کنورٹ کیا، شاعری میں بدل دیا. ٹھیک ہے، اس کو شعر میں بیان کیا آپ نے. تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے شرح لکھی ہے اس کے اوپر. پھر وہ لوگ جنہوں نے اختصار کیا، سب سے پہلا نام آتا ہے امام نووی کا، بڑا پیارا آپ نے اختصار کیا، اور کتاب کا نام ہے، آپ نے جو لکھی، ارشاد طلاب الحقائق، ارشاد طلاب الحقائق. اور پھر آپ نے اس اختصار کا دوبارہ اختصار کیا، اس اختصار کا اختصار کیا، اور اس کا نام رکھا، اس کتاب کا نام رکھا التقریب. جی، التقریب والتیسیر فی سنن البشیر النذیر. التقریب، جی، جو امام نووی کی جو کتاب التقریب ہے نا، یہ پہلے پبلش تھی، یہ عام چلتی تھی کتاب، لیکن جو ارشاد طلاب الحقائق ہے یہ پہلے ہمارے پاس موجود نہیں تھی. تو علماء کرام یہ سمجھتے تھے کہ التقریب در حقیقت ڈائریکٹ تلخیص ہے مقدمہ ابن صلاح کی، ڈائریکٹ تلخیص ہے مقدمہ ابن صلاح کی، ڈائریکٹ. اس لیے اگر آپ کو کسی کتاب میں یہ نظر آئے نا کہ تقریب لکھی جو کہ خلاصہ ہے مقدمہ ابن صلاح کا، یہ بات جو ہے نا وہ درست نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کتاب جو الارشاد ہے یہ ان کے پاس نہیں تھی. جب کتاب الارشاد کا نسخہ ملا، اس کو پبلش کیا گیا، تو تب یہ حقیقت کھلی کہ معاملہ ایسا نہیں ہے، بلکہ در حقیقت جو ارشاد طلاب الحقائق ہے یہ ہے اختصار جو در حقیقت مقدمہ ابن صلاح کا ہے. اور پھر اس کتاب الارشاد کا جو آگے اختصار کیا ہے وہ ہے التقریب. اوکے، اس کو ذہن میں رکھنا ہے. پھر یہی وہ کتاب تقریب ہے جس کے اوپر حافظ سیوطی نے شرح لکھی ہے، بہت ہی مشہور ہے، بڑی شاندار ہے، تدریب الراوی، تدریب الراوی اس کا نام ہے. پھر امام طیبی کی جو کتاب ہے الخلاصہ فی معرفت الحدیث، جو کہ آپ کی جو شرح مشکات ہے اس کے شروع میں بھی یہ جو ہے پبلش ہوا ہے ساتھ، الخلاصہ. بڑی دقیق خوبصورت عبارات ہیں اس کی، طیبی کی جو ہیں. اور بائی دا وے آپ سب کو میں یہ ریکمینڈ کرتا ہوں، جو شخص بھی جب بھی آپ کسی جو حدیث کو پڑھیں تو حدیث کو ہمیشہ جو ہے وہ شرح کے ساتھ پڑھا کریں، ہمیشہ. اور 2 شروحات یہ آپ کے پاس لازمی ہونی چاہیے، ایک فیض القدیر امام مناوی کی، اور ایک ہے جو الکاشف امام طیبی کی جو مشکات المصابیح کے اوپر ہے. شاندار شرح کرتے ہیں یار یہ لوگ، واللہ بہت ہی پیاری شرح کرتے ہیں. اور بھی بہت سے علماء نے جو ہے اس کے اوپر پھر لکھا، یہاں تک کہ حافظ ابن کثیر انہوں نے بھی اس کا اختصار لکھا ہے. حافظ ابن کثیر نے اس کا جو ہے اختصار لکھا، وہ بھی موجود ہے ہمارے پاس، شیخ احمد شاکر کی شرح کے ساتھ وہ پبلشڈ ہے. اوکے، لیکن اس کی عبارت میں بعض غلطیاں ہیں، آپ کو میں بتاؤں، اس کی عبارت میں بعض غلطیاں ہیں. مثال کے طور پہ انہوں نے یہ قول امام ابو داؤد کی طرف منسوب کر دیا کہ انہوں نے کہا ہے کہ میں اپنی کتاب میں جو حدیث لکھ کر خاموشی اختیار کروں تو وہ حسن ہے، وہ حسن ہے، حالانکہ حسن نہیں ہے.
آپ کا قول ہے کہ وہ صالح ہے، صالح، اور حسن اور صالح میں زمین آسمان کا فرق ہے. انشاءاللہ جب اس کے اوپر حسن اور صالح پہ گفتگو آگے جا کر آئے گی تو آپ کو میں بتاؤں، لیکن یہ بہرحال یہ چیز رہ جاتی ہے. اور یہ ایک بہت زیادہ نیگیٹو پوائنٹ ہے کہ جب کسی علم کے اوپر لوگ لکھنا شروع کر دیں نا بہت زیادہ، اوکے، اور اس میں نعوذ باللہ ہرگز جو ہے وہ حافظ ابن کثیر کی تقلیل یا کوئی ان کی تحقیر مقصود نہیں، نہیں بالکل بھی نہیں. صرف ایک نقطہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب کسی چیز کے اوپر بہت سے لوگ قلم اٹھانا شروع کر دیں تو یاد رکھیں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ سارے ہی ماسٹر ہوں. ان میں سے پڑھنے والے متون گن کے 4-5 ہی ہوتے ہیں، اور اکثر لوگوں نے پہلے والوں کی غلطی کو ریپیٹ کیا ہوتا ہے، اور وہ غلطی اتنی مرتبہ دہراتے ہیں کہ وہ غلطی باقاعدہ اس علم کا حصہ بن جاتی ہے. اس کے آپ کو آج میں مثال بھی دوں گا، ایک بڑی جب متواتر کی گفتگو آج ہم نے شروع کی تو اوکے. پھر امام ابن ملقن انہوں نے بھی اس کا اختصار کیا ہے المقنع فی علوم الحدیث کے نام سے، 804 ہجری میں آپ کا وصال ہوا. پھر بعضوں نے اس کے اوپر حاشیہ لکھا ہے، حاشیہ، اور جو سب سے بہترین حاشیہ جو کسی نے لکھا ہے نا بھائی، وہ ہیں امام زرکشی. ان کی جو کتاب ہے نا النکت، النکت علی کتاب ابن صلاح، یہ کتاب جو ہے النکت. زرکشی کی خوبی یہ ہے کہ یہ آدمی فقیہ بھی کمال درجے کے تھے. ان کا ذہن یعنی ان کی عقل جو تھی، ان کی عقل یہ فقیہانہ تھی، اور ان کا ذوق محدثانہ تھا، اور کمال درجے کی کتاب ہے. اور یہ ان کی جو دوسری کتاب ہے البحر المحیط جو اصول فقہ میں ہے، بھئی یہ کتابیں خاص طور پہ البحر المحیط یہ گولڈ سے لکھنے کے قابل ہے. یہ میرا جملہ یاد رکھیے گا. اصول حدیث کے باب میں کسی کتاب کے بارے میں نہیں بولتا یہ سوائے البحر المحیط کے. البحر المحیط میں سنہ کے ابواب میں ایسی ایسی بحث آپ نے کر دی ہے پکڑ کے جو آپ کو اس کے سوا، اس ایک مقام کے سوا دنیا میں کسی کتب اصول حدیث پہ نظر نہیں آتی. کسی کتاب اصول حدیث پہ وہ بحث نہیں ملے گی. ایسی ایسی بحث اس آدمی نے کر دیا پکڑ کے، اور ان کی کتاب واقعتاً البحر المحیط ہے، اس میں کوئی شک نہیں. یہ وہ میان جی کی والی کتاب نہیں کہ نام تو اتنا بڑا رکھ دیا اور آگے سے کچھ بھی نہیں نکلا اندر سے. اوکے، تو النکت، جو بندہ النکت پڑھ سکتا ہے نا اس کو چاہیے کہ وہ نکت لازمی پڑھے. یہ مسٹ ریڈ ہے، اور یہ حافظ ابن حجر اسقلانی کی نکت سے بھی زیادہ ضروری ہے یہ والی نکت. اس میں ایسے ایسے نکات ہیں کہ آدمی حیران ہوتا ہے ماشاءاللہ. اور پھر اسی طرح حافظ زین الدین عراقی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کے اوپر نکت لکھی ہے. حافظ زین الدین عراقی نے التقیید والایضاح لما اطلق واغلق من کتاب ابن صلاح، التقیید پبلشڈ ہے ہمارے پاس. اوکے، اس کو نکت، اس کو عراقی کی نکت کہا جاتا ہے، اس کو عراقی کی نکت کہا جاتا ہے. یہ موجود ہے ہمارے پاس. پھر اسی طرح سے اس کا ایک حاشیہ حافظ مغلطائی حنفی نے بھی لکھا ہے. حافظ مغلطائی، آپ میں سے جو علماء ہیں شاید وہ جانتے ہوں گے حافظ مغلطائی کو. یہ اسماء الرجال کے ماشاءاللہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، حنفی محدث تھے. اوکے جی. النکت، النکت از یہ ایک کرٹیک ہوتی ہے. یہ وہ پوائنٹس ہوتے ہیں، یہ وہ پوائنٹس ہوتے ہیں النکت جو کسی کتاب کے اوپر لکھے جائیں اس سے ایگری کرنے کے لیے، اس سے ڈس ایگری کرنے کے لیے، یا اس کو ماڈیفائی کرنے کے لیے، اس کو نکت کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. شرح میں اور نکت میں فرق یہ رہتا ہے کہ شرح عمومی طور پر ایک ایک جملے کی ہوتی ہے، ایک ایک بات کی جاتی ہے، لیکن نکت میں اس چیز کا اہتمام نہیں ہوتا. نکت میں ہوتا ہے کہ اگر ٹوٹل ایگری چل رہا ہے تو ٹھیک ہے، ہم نے کوئی کمنٹ نہیں کرنا. ہاں، لیکن اگر کوئی پوائنٹ آ جائے گا تو وہاں روک کے اس کے اوپر ہم نے جو ہے وہ تفصیلی گفتگو کرنی ہے. فائن، آئی ہوپ اٹ کلیریفائز. انشاءاللہ جب آپ لوگ اسماء الرجال کو پڑھیں گے دین یو ول انڈرسٹینڈ کہ مغلطائی کا ایک بڑا اہم مقام ہے اس کے اندر. تو انہوں نے کتاب لکھی ہے اصلاح ابن صلاح. تو کیونکہ وہ ایک حنفی نیچر کے آدمی ہیں، obviously he disagree with many things. کیونکہ یہ یاد رکھیے کہ یہ جو فن ہے یہ شافعیہ کے ہاں ڈیولپ ہو رہا ہے، اور شافعی علماء اور حنفی علماء ان کے ہاں بہت سے اصول حدیث کے مسائل پہ اختلاف پایا جاتا ہے. تو شافعی عالم تو کبھی بھی ترجیح نہیں دے گا نا ایک حنفی رائے کو، وہ ہمیشہ اپنے دلائل قائم کرے گا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب حنفیوں نے اس کو اگنور کیا، بہت زیادہ اگنور کیا اس فن کو، کہ جو شافعیوں کی آفیشیل پوزیشنز تھیں
حنفیوں نے بھی وہی ماننا شروع کر دیں کہ ہاں بس یہی پوزیشنز ہیں، اور اس کی وجہ سے اتنا بیڑا غرق ہوا نا ہمارا، اور ہمیں آج پرابلم ہو رہی ہے اپنے آپ کو دفاع کرنے کے لیے کہ بھئی یہ حنفی مسئلہ کے ثابت کہاں سے؟ ٹھیک ہے، آپ حدیثوں کو جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں ابن حجر نے یہ کہا، بھائی ابن حجر نے شافعی اصول لکھے ہیں وہاں پر، اب ابن حجر اسقلانی کے اصولوں پہ جج کریں گے اپنی فقہ کو، اس سے تو پھر تباہی ہوگی۔ ہماری جو اصول حدیث ہے وہ کہاں پر لکھے ہوئے ہیں؟ ہمارے اصول حدیث ہماری کتب فقہ، اصول فقہ میں لکھے ہوئے ہیں، جیسے بزدبی وغیرہ ہوگی، لیکن اس کے اوپر بہت تفصیلی کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کو صرف اور صرف نظری طور پر ہم لوگوں نے بہت لکھا ہے حنفی اصول حدیث کو، لیکن عملی طور پر کہ عملاً جب ہم اس حدیث کے اوپر جب کام کریں گے، جرح و تعدیل کریں گے اور علل پہ گفتگو کریں گے، تب کون سا اصول قائم آئے گا؟ ہم بالکل حنفیوں نے کوئی اس میں اتنی بڑی کنٹریبیوشن نہیں دی، اس لیے گنے چنے آپ کو نام آپ کو نظر آتے ہیں جس میں مغلطہ ایک ہے، اور اس سے ہمیں اندازہ کرنا چاہیے کہ ہم لوگوں کو، جو لوگ اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، کتنی سخت ضرورت ہے اس فن کے اوپر محنت کرنے کی۔ اس اینگل سے دیکھیں۔ پھر اس کے بعد حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کے اوپر نکت لکھی ہے، اور حافظ ابن حجر کی جو نکت ہے نا یہ بہت مشہور ہے، اور اس نکت کے اندر آپ نے اپنے استاد حافظ زیاد الدین عراقی رحمۃ اللہ علیہ کی نکت کو بھی کرٹیسائز کیا ہے، بہت سے مقامات پہ موڈیفائی کیا ہے، ان کے دلائل کو مزید قوی کیا ہے، اور اس طریقے سے اکثر جو بھی نکت پبلش ہوتی ہے وہ ان دونوں کی ملا کے پبلش ہوتی ہے، عراقی کی اور ابن حجر کی۔ اوکے، یہ پڑھنے زبردست اچھی پڑھنے والی کتابیں۔ پھر اس کو بعد میں نظم میں بھی لکھا گیا، حافظ زین الدین عراقی نے الفیہ لکھا ہے، یعنی 1000 اشعار، کم و بیش 1000 اشعار کے اندر انہوں نے اصول حدیث کو بیان کیا ہے۔ تو یہ ایک اچھا متن ہے عربوں کے لیے، جو لوگ شاعری کو پڑھتے ہیں، یاد کرتے ہیں، تو وہ اس کو پھر یاد کر لیتے ہیں۔ تو وہ جو آپ نے متن لکھا بڑا پیارا اور بڑا دقیق متن ہے، اور اس کے اوپر پھر بہت سی شروحات بھی لکھی گئی اس متن پہ، یعنی اس جو آپ نے اس کو شعر میں لکھا ہے اس کے اوپر بھی شروحات ہوئی ہیں، جس میں سب سے مشہور شرح حافظ سخاوی کی ہے، فتح المغیث۔ اوکے، فتح المغیث تو پھر امام سیوطی کی کتاب تدریب الراوی کا ہم نے ذکر کر دیا، اسی طرح فتح المغیث کا ذکر ہو گیا، اور اللہ سے کہ یہ کتابیں پھر بہت سی کتابیں آپ کو اس طرح کی مزید ملتی ہیں جو لکھی گئیں۔ اچھا، یہ تو ایک آپ کو میں نے لٹریچر ریویو اس حوالے سے میں نے دے دیا ہے، اور آپ کو بتاتا چلو متاخرین میں جس بندے نے بڑا خوبصورت لکھا ہے، اور میں ہر بندے کو ریکمینڈ کرتا ہوں وہ اس آدمی کو پکڑ لے، مضبوطی سے پکڑ لے، وہ ہے امام عبدالحی لکھنوی، ابو الحسنات عبدالحی لکھنوی۔ یار اس آدمی کی تصانیف بڑی کمال ہے۔ اوکے، خاص طور پہ جو حنفی بیک گراؤنڈ سے ہم لوگ آتے ہیں، تو کیونکہ وہ خود بھی حنفی تھے، اور لیکن ان کے اندر تعصب یقینی طور پہ بالکل بھی نہیں تھا، اور ان کی نیچر میں ماشاءاللہ اللہ پاک نے بڑا جو ہے وہ حدیث سے محبت ڈالی ہوئی تھی، اور اللہ پاک نے ان کو ایک بڑا خاص فہم عطا کیا ہوا تھا۔ ان کی تصانیف کا کثرت سے مطالعہ کیا کریں، ٹھیک ہے؟ انہوں نے ایسی ایسی جو ہے نا وہ ماناز تصانیف کر دی ہیں، جیسے الرفع والتکمیل فی الجرح والتعدیل، پھر الاجوبۃ الفاضلہ ان کی جو کتاب ہے جو بڑی مشہور ہے، اور آپ کو معلوم ہے انہوں نے کوئی لمبی عمر نہیں پائی، ہی پاسڈ اوے ایٹ دی ایج آف 38، صرف 38 ایئرس آپ کی ایج تھی جب وہ فوت ہوئے تھے۔ یہ کتاب رفع و تکمیل آپ نے غالباً 35-36 سال کی عمر میں لکھی تھی، اور جو الاجوبۃ الفاضلہ ہے وہ آپ نے 29 سال کی عمر میں لکھی تھی، وہ 29 ایئرز اولڈ ٹھیک ہے، لیکن ان کی کتابیں بڑی کمال کی ہیں، پڑھنے والی ہیں، فائن۔ تو متاخرین میں ایک بڑا نام وہ نظر آتا ہے، اور پھر بعد میں پھر جب حافظ نے نزہۃ النظر لکھی، نخبۃ الفکر نزہۃ النظر، تو نزہۃ النظر اور ابن صلاح کی جو کتاب ہے، ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ترتیب کو بدلا ہے، جو مقدمہ ابن صلاح میں جو بحثیں پھیلی ہوئی تھیں ان کو ایک جگہ پر جمع کر دیا ہے، اور ایک بڑے اچھے انداز میں ڈسکس کیا ہے۔ اس کے باوجود ہمارے شیخ احمد معبد الکریم فرماتے ہیں کہ نزہۃ النظر یہ کوئی اتنی قوی کتاب نہیں ہے اس فن کو سمجھنے کے لیے، اوکے، یہ کوئی اتنی قوی کتاب نہیں ہے، اس کی آپ کو میں وجہ بتاتا ہوں کیا ہے۔ چلیں، ابھی تک جو ہم نے ایک چھوٹا سا اوور ویو کیا ہے، اور میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، لیکن نہیں تو ایک ایک کتاب کی آپ کو میں ڈیٹیل، اس کی خوبی، اس کی خامی کی طرف میں اشارہ کرتا ہے کہ صحیح بتاتا ہے کہ کیا کیا چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں، لیکن فی الحال جو میں سمجھتا ہوں کہ اتنا کافی ہے۔ جی، امام زرکشی کون ہے؟ یہ شافعی امام تھے، آپ کا 794 ہجری میں وصال ہوا ہے، بدر الدین محمد بن عبداللہ الزرکشی، اوکے، شافعی محدث فقیہ تھے، اور اس آدمی نے فقہ کے اوپر بھی قلم اٹھایا ہے، فقہ کے اوپر اصول فقہ پہ بھی لکھا ہے، کمال لکھا ہے، اوکے، پھر انہوں نے تخریج پر کام کیا ہے، موضوعات پر بھی لکھا ہے، یعنی جو موضوع حدیث ہے اس پر بھی لکھا ہے، اس لیے اس کی انڈرسٹینڈنگ جو تھی یہ بہت ہی پھیلی ہوئی تھی،
جیسے میں نے ذکر کیا نا کہ عقل اس کی فقیہانہ تھی، ذوق اس کا محدثانہ تھا. اوکے، جو آدمی ان کو پڑھ لیتا نا ایک مرتبہ زرکشی کو، وہ بھائی آپ جو ہے نا ہش ہش کر اٹھیں گے، یار کیا کر دیا اس آدمی نے. اوکے، اس لیے میں نے کہا کہ جو آپ کی کتاب ہے یہ 4 والیومز میں، یہ میرے پاس ہے، اس کا 3rd والیوم ہے جو کتاب، اس کے اندر سنت کی مباحث ہے، البحر المحیط فی اصول الفقہ. یہ گولڈ سے لکھنے کے قابل ہے. اس کتاب کے بارے میں نے کہا گولڈ سے لکھنے کے قابل ہے. اوکے، جب علماء کرام آپ اس کو لازمی پڑھیں، جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو جو ہے نا اندازہ ہوگا کہ یہ کیا ہے، اس نے کر کیا دیا اس آدمی نے. اوکے، الحمدللہ. چلیں اب آگے آپ نے کچھ چیز سمجھنی ہے کہ ایک بہت بڑا المیہ، یہ تو ایک پازیٹیو پوائنٹ ہو گیا نا. اب اصول الحدیث کی کتابوں کا ایک منفی پہلو بھی ہے، اب اس کے اوپر گفتگو کرنا ضروری ہے. یہ وہ چیز ہے، یہ ان لوگوں سے چھپی رہتی ہے اور تا قیامت چھپی رہے گی جو ساری عمر اصول حدیث کی کتابیں پڑھنے میں گزار دیتے ہیں، چاہے وہ 10 کتابیں پڑھ لیں، 50 پڑھ لیں، 100 پڑھ لیں یا 1000 پڑھ لیں. یہ چیز ان سے ہمیشہ چھپی رہے گی، اور وہ یہ کہ جرح و تعدیل کی کتابوں میں جو ہمیں ملتا ہے اور جو اصول حدیث کی کتابوں میں ہمیں بتایا جاتا ہے، اس کے اندر ایک بہت بڑا خلا ہے، ایک بہت بڑا گیپ ہے. ہمیں جو تھیوری ان کتابوں میں بتائی جاتی ہے، جب آپ پریکٹیکلی وہاں کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ چیز ہی نہیں ملتی آپ کو، وہ چیز ہی نہیں ملتی. یہ وجہ ہے کہ جو آدمی اصول حدیث کے 1-2 رسالے پڑھ لیتا ہے، 4 رسالے 5 رسالے پڑھ لیتا ہے، جب وہ جرح و تعدیل کو شروع کرتا ہے تو اتنے بلنڈر مارتا ہے اگر اس کو کوئی گائیڈ کرنے والا نہ ہو، کیونکہ اپنی طرف سے وہ بالکل ٹھیک کر رہا ہے، وہ بالکل ٹھیک کر رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایسا کیوں ہوا؟ اس کی وجہ یہ بنی ہے کہ یہ علم اس کو بہت وقت لگا ہے مرتب ہوتے ہوئے اور اپنی فائنل فارم اختیار کرتے ہوئے بہت وقت لگا ہے. پھر ہر جو ارلی محدث تھے، جیسے یحییٰ ہو گئے، احمد ہو گئے، وغیرہ وغیرہ، ترمذی ہیں، بخاری ہیں، ہر محدث کی اپنی ایک اصطلاح تھی. ٹھیک، اب امام حاکم نیشاپوری جب کسی حدیث کو صحیح کہتے ہیں، وہ کسی اور معنی میں کہتے ہیں، وہ کسی اور معنی میں بولتے ہیں. جب ہم کبھی مستدرک کے اس کو پڑھیں گے نا کہ شرائط کیا تھی حاکم کی، آپ کو پتہ چلے گا. اگرچہ وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ حدیث علی شرط البخاری و مسلم صحیح ہے، لیکن وہ ہوتی نہیں ہے. جب مسلم کسی حدیث کو صحیح کہتے ہیں نا، ان کا آئیڈیا کچھ اور ہے. جب امام ترمذی کہتے ہیں، مثلا آپ سب نے جو لوگ تھوڑا بہت جانتے ہیں اس علم کو، جنہوں نے چند رسالے پڑھ رکھے ہیں، حسن کی تعریف وہ لوگ یہ کریں گے، حسن وہ حدیث ہوتی ہے جس کی سند متصل ہو، راوی عادل ہوں، صرف راوی کا حافظے میں تھوڑی بہت کمی رہ گئی ہو، وہ شاذ نہ ہو روایت اور وہ اس میں علت نہ ہو، تو یہ حدیث حسن ہوتی ہے. ترمذی کے ہاں یہ استعمال نہیں ہے حسن کا. ترمذی کتنی ایسی حدیثوں کو حسن کہہ دیتے ہیں جس میں کنفرم بات ہے کہ راوی ضعیف ہے، جس میں کنفرم بات ہے کہ سند میں انقطاع ہے، تو پھر یہ حسن کہاں سے آ گیا؟ یو انڈرسٹینڈ؟ تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے ہمیں نظر آتا ہے. اب اسی طرح آپ لفظ دیکھیے، شاذ کی جو تعریف متاخرین نے کی ہے، شاذ کی تعریف کے شاذ وہ کیا حدیث ہوتی ہے، انشاءاللہ آپ کو جو وہ چیزیں سمجھ آئیں گی کہ شاذ وغیرہ کیا ہے، لیکن صرف ابھی فار دی سیک آف آئیڈیا آپ کو میں بتا رہا ہوں. متقدمین کے ہاں وہ شاذ کا تصور ہی نہیں ملتا آپ کو، وہ شاذ کا تصور ہی نہیں آپ کو ملتا. منکر جس کو آپ کہتے ہیں ضعیف راوی اپنے سے جو ہے نا وہ کم ضعیف یا ثقہ کی مخالفت کرے تو اس کو ہم منکر کہتے ہیں. پہلے والے محدثین کے ہاں یہ منکر لفظ اس لیے استعمال نہیں ہوتا، وہ موضوع حدیث کو بھی منکر بول دیتے ہیں، وہ خبر واہ جو غریب حدیث کو منکر بول دیتے ہیں. اوکے، لیکن اصول حدیث کی کتابوں میں آپ کو یہ پورا امیج نہیں دکھایا جاتا، اور نہ ہی یہ امیج دکھانا ممکن ہے، نہ ہی امیج دکھانا ممکن ہے. اس لیے جو شخص اصول حدیث کی کتابوں میں لگا رہتا ہے اور اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ اصول حدیث میں کوئی تصنیف بھی کر سکتا ہے، اس کو ہم پھر بھی محدث نہیں مانتے. محدث وہ تب ہوگا، جیسے میں نے ذکر کیا تھا، جب وہ اپنے ہاتھ سے ریگولرلی جرح و تعدیل کرنا شروع کر دے گا، کیونکہ جب وہ کرے گا تو پھر اس کو پتا چلے گا کہ یہ جو ان اصولیوں نے جو باتیں اپنی کتابوں میں لکھی ہیں، نزہہ، نخبہ اور تدریب اور وہ آگے پیچھے دائیں بائیں، اس کا آپ کو وجود ہی نہیں، اس طرح وہ چیز ویسے ہے ہی نہیں، اس میں ایک الگ ہی جو ہے نا وہ کہانیاں چل رہی ہوتی ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا گیپ ہے، بہت بڑا گیپ ہے. اور اس گیپ کی وجہ سے پھر آج جو ماڈرن اصول حدیث کی جو ہے نا وہ کتابیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، کئی لوگوں نے نئے متون لکھے ہیں، نئے ٹیکسٹ لکھے ہیں اس کمی کو دور کرنے کے لیے، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اٹس ریئلی ڈیفیکلٹ ٹو نو.
آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو یہ مسئلہ سمجھ آیا ہے. اصول حدیث کی کتاب کو پڑھ لینا اور جرح و تعدیل کرنے سے اس میں فرق کیا ہے؟ ہر محدث اپنی ایک اصطلاح رکھتا ہے، ہر محدث اپنی ایک اصطلاح رکھتا ہے. یہاں پہ آپ کہیں گے یہ روایت حسن ہے، حسن ترمذی کے ہاں کچھ اور ہے، خطابی کے ہاں کچھ اور ہے، ابن جوزی کے ہاں کچھ اور ہے، بخاری کی اصطلاح میں کچھ اور ہے، احمد کی اصطلاح میں کچھ اور ہے، شافی کے ہاں وہ کچھ اور ہے. اور ہم یہاں پر ایک اصطلاح پڑھ کے اس کا اطلاق ہر ایک کے اوپر کرتے ہیں، ہر ایک کے اوپر کرتے ہیں. اس کی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. امام بہقی روایت کرتے ہیں اس حدیث کو حضرت ابن عباس سے، اور یہ موقوف ہے، یعنی ابن عباس کا قول ہے کہ انہوں نے فرمایا سبع سماوات و من الارض مثلہم، سورۃ طلاق کی جو آیات ہیں اس کی آخری آیت ہے، اس کے اندر یہ ہے کہ اللہ نے 7 آسمان بنائے اور 7 ہی زمینیں اس میں بنائی. اس کے آگے اندر آپ فرماتے ہیں ہر زمین پر ایک آدم ہے تمہارے آدم جیسا، ایک نوح ہے تمہارے نوح جیسا، ایک ابراہیم ہے تمہارے ابراہیم جیسا، اور ایک نبی ہے تمہارے نبی جیسے. اس حدیث کے متن پر اس کے اوپر جو بھی مسائل ہوتے ہیں ابھی میں نے وہ زیر بحث میں چیز نہیں ہے. امام بہقی اس کو نقل کر کے لکھتے ہیں یہ حدیث شاذ ہے. بہقی کیا کہتے ہیں؟ یہ حدیث شاذ ہے. امام عبد الحی لکھنوی اس حدیث کا دفاع کرتے ہیں، اور وہ اس حدیث کا دفاع کرنے میں صحیح ہیں یا غلط ہیں وہ الگ کہانی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں بہقی کا یہ کہنا کہ یہ حدیث شاذ ہے یہ غلط ہے، کیونکہ شاذ وہ ہوتی ہے جس کے اندر ایک راوی دوسرے کی مخالفت کر رہا ہوتا ہے، اس کو شاذ کہتے ہیں. حالانکہ یہ بات ہی نہیں ہے. بہقی نے اس کو شاذ کہا ہے اس وجہ سے نہیں کہ سند میں کوئی مخالفت ہے، بلکہ یہ متن غریب ہے، یہ متن عجیب و غریب ہے. اور وہ ائمہ متقدمین اکثر حدیثوں کو شاذ اس لیے کہتے تھے کہ اس کا جو متن تھا وہ بڑا سٹرینج ہوا کرتا تھا. تو آپ دیکھیں کہ عبدالحی لکھنوی کو کہاں سے مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، اور انہوں نے اس کا جو ہے نا وہ کیا میننگ دے دیا وہاں پر. اوکے، تو اتنے بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ اس مقام کے اوپر یہ غلطی کر جاتے ہیں، اس طرح ہوتا ہے. فائن. تو یہ ایک نیگیٹو پوائنٹ تھا، اور یہی وجہ ہے کہ اس فن کو ماسٹر کرنے کے لیے بہت وقت چاہیے ہوتا ہے. اب عذاب یہ ہے کہ ہمیں جو غلط لکھا گیا وہ بھی پڑھنا پڑتا ہے سارا اور پھر وہ جو صحیح لکھا گیا وہ بھی پڑھنا پڑتا ہے سارا اس میں. اور اچھا، اس کا معنی یہ نہیں کہ سارا اصول حدیث سے غلط لکھ دیا گیا، نہ اس کی بات نہیں کر رہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، بہت سی چیزیں ہیں جو انہوں نے نہیں لکھی، انہوں نے بیان نہیں کی، چیزوں کی تعریف کرتے ہوئے جو کہ ان کو کرنی چاہیے تھی، تو اس کی وجہ سے یہ کمی رہ جاتی ہے. آلرائٹ، آئی ہوپ دس پوائنٹ از کلیئر. یہ مسئلہ آپ کو واضح ہے؟ تو اگر واضح ہے تو پھر میں اگلے مسئلے کی طرف میں موو کرتا ہوں. بسم اللہ. آگے حافظ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. واعتنا بتصانیف الخطیب المفرقہ فجمع شتات مقاصدها وضم الیها من غیرها نخب فوائدها فاجتمع فی کتابه ما تفرق فی غیره. وہ فرما رہے ہیں کہ ابن صلاح نے خطیب کی کتاب سے چیزوں کو جمع کر لیا. I will not spend time on that. فلهذا عكف الناس عليه وساروا بسيره فلا يحصى كم ناظم له ومختصر ومستدرك عليه ومقتصر ومعارض له ومنتصر. پھر کہتے ہیں اسی وجہ سے لوگوں نے امام صلاح کے اوپر رائے کیا، اور انہی کے علم کو جو ہے انہی کی کتاب کو آگے بڑھایا گیا. بعضوں نے اس کی جو ہے نظم میں اس کو کنورٹ کیا، بعضوں نے اختصار کیا، بعضوں نے اس کے استدراک کیا، بعض ایگری کیا، بعض ڈس ایگری کیا، لیکن کام اسی پہ چلتا رہا. اس کی تفصیل ہوگی. اب حافظ فرماتے ہیں کہ یہ جو میں نے کتاب لکھی اس کی کیا وجہ ہے. کہتے ہیں سبب تألیف النخبۃ وشرحها فسألنی بعض الاخوان ان الخص لهم المهم من ذلك. مجھ سے کہتے ہیں میرے بعض دوستوں نے یہ سوال کیا تھا کہ جو اس علم کی جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں میں وہ ان کے سامنے رکھ دوں. فلخصته في اوراق لطیفة سمیتها نخبۃ الفکر فی مصطلح اہل الاثر. تو ان کو رسپونڈ کرتے ہوئے میں نے پھر نخبۃ الفکر لکھی، جو ان کا جو چھوٹا رسالہ ہے وہ لکھی، اور کہتے ہیں اس کو ایک اچھی ترتیب پہ میں نے رکھا. اس کے اندر بہت سے شوارد الفرائض اور زوائد الفوائد، یعنی اس میں ایسی چیزیں بیان کی جو پہلے دوسری کتابوں میں نہیں ملتی. اس میں سے اضافے اور بڑی خوبصورت ارینجمنٹ کے ساتھ خاص خاص موتی میں نے جو ہے اس میں رکھے. اس میں کوئی شک نہیں، یہ اچھی بات، صحیح کی انہوں نے بات. فراغب علیہ ثانیاً، تو انہوں نے مجھ سے دوبارہ میری طرف جو ہے رجوع کیا. اینڈ دین دے سیڈ اندا علیہ شرحا، انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں اس کے اوپر شرح جو ہے نا وہ لکھوں. یحل رموزها ویفتح کنوزها، اس کے اندر جو ہڈن اسرار ہیں وہ کھولوں، اس کے خزانوں کو جو ہے میں وہ اوپن کروں. ویوضح ما خفی علی المبتدئ من ذلک، جو ایک بگنر کے اوپر چیزیں چھپی رہ جاتی ہیں وہ میں ان کے سامنے کھولوں. فاجبتہ الی سؤالہ، انہوں نے جب مجھ سے کہا تو میں نے کہا لبیک، ٹھیک آپ کہتے ہو تو میں کر دیتا ہوں. رجاء الاندراج فی تلک المسالک، اس امید کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالی میرا شمار بھی ان لوگوں میں کرے جنہوں نے اس فن کے اندر کنٹریبیوشنز کی ہیں. ٹھیک ہے،
اور یقین طور پہ اللہ تعالیٰ نے ان کا شمار اس میں کر دیا ہے جو ان کی مقبولیت سے نظر آتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں فبالغت فی شرحها فی الايضاح والتوجیہ، تو دن میں نے کافی زیادہ آگے گیا ہوں، یعنی میں نے کھل کے اس کی شرح میں نے کی ہے، چیزوں کو ایکسپلین کیا، ونبہت علی خبایا زوایاها لان صاحب البیت ادری بما فیہ، کہتے ہیں کیونکہ جو گھر والا بندہ ہے نا وہی جانتا ہے کہ گھر کے اندر کیا ہے، یعنی نخبۃ الفکر یہ میری کتاب ہے لہذا میں جانتا ہوں اس کے اندر کیا ہے۔ اب آپ کو اس میں مزے کی بات بتاتا ہوں، نخبۃ الفکر کی شرح حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی نزہۃ النظر سے پہلے آپ کے زمانے میں آپ کے ایک ساتھی نے بھی لکھی تھی، اوکے، اور اس کے اندر انہوں نے بہت سی ایسی چیزیں لکھی کہ حافظ ابن حجر اسقلانی کا مقصود وہ نہیں تھا نخبۃ الفکر میں، ٹھیک، تو اس کے اوپر جب انہوں نے اس کو پھر ڈسکس کیا تو پھر لوگوں نے کہا کہ پھر آپ بھی تو ایک شرح لکھ دیں اس کے اوپر تاکہ ہمیں واضح ہو جائے، اس کی وجہ سے حافظ نے یہ کمنٹ یہاں پر کیا ہے کہ لِأَنَّ صَاحِبَ الْبَيْتِ أَدْرَى بِمَا فِيهِ، کہ جو کیا کہتے ہیں کہ جو گھر والا جو صاحب بیت ہوتا ہے، جو گھر والا آدمی ہوتا ہے وہی جانتا ہے کہ گھر میں کیا ہے۔ بھائی یہ جملہ آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ صاحب البیت ادری بما فیہ، اس لیے جو جرح و تعدیل کا عالم ہے وہ جانتا ہے کہ جرح و تعدیل میں کیا رکھا ہوا ہے، جو فقہ کا عالم ہے آپ اس سے فقہ کے بارے میں سوال کریں، اوکے، ہر شخص ہر فیلڈ کا ایکسپرٹ نہیں ہو سکتا، سیدھی سی بات ہے، اوکے، اگر آپ میں سے کوئی اگر پی ایچ ڈی ہے، اگر میں کسی سے پوچھوں کہ اگر کوئی کہے کہ ہی از پی ایچ ڈی تو پہلا سوال یہ ہوگا ان واٹ، اگر آپ اس سے یہ کہیں ان ایوری تھنگ تو یہ تو ایک اسٹوپڈ بات ہو گئی نا، ہر چیز میں کوئی پی ایچ ڈی نہیں ہوتا، رائٹ؟ اگر آپ کسی کو یہ بھی کہہ دینا کہ ان اسلامک اسٹڈیز، اس پیج ان اسلامک اسٹڈیز، اور آپ کا مقصود یہ ہو کہ نہیں اسلامک اسٹڈی اتنا وسیع مطلب اس نے علوم القرآن، علوم الحدیث، علوم العقیدہ، علوم الفقہ سب کو سمجھ لیا، نہیں، کسی ایک میں ہوگا، صحیح ہے؟ تو یہی حال جو ہے نا آپ کو ہر جگہ نظر آتا ہے، تو جو جس فن کا ماہر ہو اس سے وہ چیز اخذ کر لیں۔ فائن، ہم آگے چلتے ہیں مزید، بسم اللہ۔ آگے فرماتے ہیں وظہر لی ان ارادہ علی صورت البسط الیق ودمجها ضمن توضیحها اوفق فسلکت هذه الطریقۃ القلیلۃ السالک، اب فرماتے ہیں کہ یہ مجھے بہتر لگا کہ میں اس میں بہت تفصیل سے ان چیزوں کو بیان کروں، اور میں نے اس کے اندر یہ لفظ استعمال کیا نا کہ دمجها ضمن توضیحها، جو نخبۃ الفکر میں نے لکھی ہے نا وہ اس انداز سے میں نے اس کی شرح کی ہے، نزہۃ النظر لکھ کے ایسی شرح کی ہے کہ نخبۃ الفکر کا مکمل متن اس میں شامل ہو گیا ہے، مکمل متن اس کے اندر شامل ہو چکا ہے، اوکے، اور یہ بہت کم لوگ ہیں جو اس طرح اس کو لکھتے ہیں، اور بائی دا وے جو فتح المغیث ہے نا وہ بھی اسی طرح کی شرح ہے کہ اس کو ممدود اس انداز میں لکھا گیا ہے۔ آگے آپ فرماتے ہیں فاقول، میں کہتا ہوں طالبا من اللہ التوفیق فیما ہنالک، اللہ کی توفیق طلب کرتے ہوئے میں اس بات کو میں شروع کرتا ہوں۔ چلیں ایک شارٹ بریک لیتے ہیں 5 منٹ کی، اور انشاءاللہ اب جو آگے خبر کی جو بحث ہے اس کو شروع کریں گے، اور آج میرا جو ہے ارادہ ہے کہ کم سے کم ہم نے متواتر کی گفتگو کو مکمل کر لینا ہے، اوکے، چلیں بس 5 منٹ کی بریک کے بعد انشاءاللہ ہم دوبارہ شروع کرتے ہیں، اوکے بحمد اللہ تعالی۔ چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ باقاعدہ اصول کی گفتگو کو شروع کرنے لگے ہیں اس مقام سے، اور آپ فرماتے ہیں الخبر عند علماء هذا الفن مرادف للحدیث، یہ جو 2 لفظ استعمال کیے جاتے ہیں جب حدیث کے لیے مختلف، ایک لفظ اثر استعمال کیا جاتا ہے، اثر، ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے حدیث، ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے خبر، خبر، اور ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے سنہ، یہ 4 الفاظ ہیں، اوکے، اس کو ذہن میں رکھنا ہے آپ نے، سنہ، ان کو سمجھنا ضروری ہے، اوکے، خاص طور پہ سنت کو سمجھنا ضروری ہے کہ سنت کیا چیز ہے۔ تو حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس کے اندر 3 چیزوں کا اپنے بیان فرمایا، پہلی کہتے ہیں کہ الخبر عند علماء هذا الفن مرادف للحدیث، خبر اور حدیث یہ مترادف ہیں، یعنی یہ سینونیمز ہیں، they have the same meaning، ان کا معنی ایک جیسا ہے اس فن کے علماء کے مطابق، اور یہ بات ٹھیک ہے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، اس کے اندر جو ہے نا وہ کوئی لڑنے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ حدیث کو خبر کہیں گے یا خبر کو حدیث کہیں گے، خبر عام ہوتی ہے حدیث خاص ہوتی ہے، یہ نظری بحث ہے، آپ جو مرضی کرتے رہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ آج اگر کتاب لکھ دیں گے اخبار النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں حدیثیں جمع کر دیں، یا کتاب لکھ دیں کہ احادیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں حدیثوں کو جمع کر دیں، کوئی بندہ آپ پہ اعتراض نہیں کرے گا، ٹھیک ہے،
تو جو ہے نا وہ مرغی کو اس سائڈ سے کھانا ہے یا اس سائڈ سے کھانا ہے، اس کے اوپر اختلاف کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، آپ تو کھانے کے اوپر فوکس رکھیں. ٹھیک ہے. دین آگے فرماتے ہیں وقیلا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ الحدیث ما جاء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم والخبر ما جاء عن غیرہ، کہ یہ بھی کہا گیا کہ حدیث وہ ہوتی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہو، کوئی بات، کوئی فعل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب ہو، اس کو حدیث کہتے ہیں. اور خبر آپ کے سوا، یعنی کسی صحابی، تابعی، کسی امام کی طرف اگر کوئی قول منسوب ہے، آپ کی اس کی کوئی بات بیان کی گئی تو اس کو خبر کہتے ہیں. اچھا آگے یہاں پہ آپ نے یہ چیز سمجھنی ہے کہ لفظ استعمال ہوا ہے قیلہ، یہ صیغہ تمریض ہے، صیغہ تمریض. اور جنرلی اسپیکنگ ہمارے ہاں یہ چیز مشہور ہے کہ جو قیلہ کا لفظ ہے یہ ویک اوپینینز، جو ضعیف آراء ہوتی ہیں کسی مسئلے کے اوپر، ان کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے. یاد رکھیں یہ بات کلیتاً درست نہیں ہے. اوکے، اس میں بہت سی مقامات کے اوپر استثناء بھی ہمیں بڑا واضح نظر آتا ہے، خاص طور پر اصول حدیث کی کتابوں میں. اصول حدیث کی کتابوں میں اس کا تو میں بول سکتا ہوں یقینی طور پہ اصول فقہ کی کتابوں میں بھی ایسا ہوگا. یہ جو ہے تضعیف، یقین یہ صرف تضعیف کے لیے نہیں آتا بلکہ مختلف آراء بیان کرنے کے لیے آتا ہے، صرف کثرت آراء کا ذکر کرنے کے لیے آتا ہے. اس سے ہرگز مراد یہ نہیں ہوتی کہ یہ جو قیلہ کے ساتھ جو قول کیا گیا ہے یہ ضعیف ہے. اوکے، یہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ تعدد کے لیے آ رہا ہے یا پھر تضعیف کے لیے آ رہا ہے؟ جو سیاق و سباق ہے وہ آپ کو بتائے گا، جو سیاق و سباق آپ کو وہ بتائے گا. اور اس مقام پر یہ چیز سمجھ آتی ہے کہ حافظ نے یہاں پر جو لفظ قیلہ ہے وہ تضعیف کے لیے نہیں استعمال کیا کہ یہ ایک ویک اوپینین ہے، بلکہ صرف دوسری اوپینینز کو مینشن کرنے کے لیے آپ نے لفظ قیلہ یہاں پر استعمال کیا. اوکے، اس لیے اس جملے کو چھوڑ دیں، وہ صیغہ تمریض سے آگے لہٰذا ضعیف قول ہے. یہ پرانی بات نہیں، چھوڑیں ان چیزوں کو. اوکے، اب یہ جو نے لکھا ہے نا کہ حدیث کو عقائد دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا جاتا ہے اور خبر کو دیگر لوگوں کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، اس میں بہرحال کچھ نہ کچھ سچائی آپ کو نظر آتی ہے. بہت سی ایسی کتابیں جو تاریخ سے متعلق لکھی گئی ہیں یا تاریخی کچھ شخصیات سے متعلق لکھی گئی ہیں، ان کو حدیث کا نام نہیں دیا جاتا بلکہ ان کو اخبار کا نام دیا جاتا ہے. جیسے اخبار و مکہ بڑی مشہور ایک کتاب ہے جو ازرقی نے لکھی. پھر اخبار و اصبہان، اس کو تاریخ اصبہان بھی بولتے ہیں، ٹھیک ہے، ابو نعیم اصبہانی کی جو کتاب ہے. فائن، تو یہ کچھ نہ کچھ سچائی اس میں ہمیں ضرور نظر آتی ہے اس بات میں کہ ہاں یہ جو خبر کا لفظ ہے یہ غیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا دوسرے لوگوں کے لیے زیادہ استعمال ہوتا ہے. آگے فرماتے ہیں وَمِن ثَمَّ قِيلَ، کہ اس لیے کہا جائے لمن يشتغل بالتواريخ وما شاكل لها، جو تاریخ اور اس سے متعلقہ جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں جو شخص مصروف رہے، اپنے اس کے اوپر کام کرے، اس کو اخباری کہا جاتا ہے، اخباری. اور وَلِمَنْ يَشْتَغِلُ بِالسُنَّةِ النَّبَوِيَّةِ الْمُحَدِّث، اور جو آدمی سنت نبویہ کے اندر مشغول رہتا ہے، اس کو پڑھنے پڑھانے میں لکھنے میں، اس کو ایک محدث کہا جاتا ہے. اوکے، تو کہتے ہیں کہ وہ لفظ یہاں سے نکلا. لفظ اخباری یعنی اس کو کہیں گے ہمارے ہاں، یہ یاد رکھیں، اہل سنت کے ہاں، اہل تشیع کے ہاں اخباری کسی اور کو کہا جاتا ہے، وہ میں بتاتا ہوں. اہل سنت کے ہاں اخباری وہ ہے جو تاریخ کا عالم ہے، اس کو اخباری کہا جاتا ہے. جو ایام عرب کا، تاریخ کا، سیر کا جو عالم ہے اس کو اخباری کہتے ہیں. اور جو اہل تشیع ہیں ان کے ہاں اخباری اثری کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اثری یعنی وہ شخص جو ٹیکسٹ کو زیادہ فالو کرتا ہے، اوکے، اور وہ روایات کے اوپر رہتا ہے، اس کو وہ لوگ اخباری بولتے ہیں. اب وہ روایات حدیث بھی ہو سکتی ہے ان کے ہاں، اہل تشیع کے ہاں. تو اگر اہل تشیع لفظ اخباری استعمال کریں گے اپنے ہاں تو اس کا معنی وہ ہوگا جو میں نے بیان کیا، جو کم و بیش جس طرح ہم اثری بولتے ہیں نا کسی کو، اس معنی میں آتا ہے. فائن، لیکن ہمارے ہاں اخباری لفظ جو ہے یہ ایک مورخ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اور آگے آپ فرماتے ہیں وقیل بینہما عموم و خصوص مطلق فکل حدیث خبر من غیر عکس. کہتے ہیں ان کے اندر جو ہے نا وہ ایک عموم اور خصوص اس کا لنک بھی ہے، یعنی ہر حدیث خبر تو ہوگی لیکن ہر خبر حدیث نہیں ہوگی. تو یہ ایک لنک ان دونوں کے درمیان نظر آتا ہے. فائن، اور اب آپ کو میں یہ بتاتا چلوں گا یہاں پر کہ انہوں نے اثر کا ذکر نہیں کیا، کہ لفظ اثر بھی استعمال کیا جاتا ہے، میں بھی آگے جا کر آئے گا
یاد رکھیں کہ یہ جو چاروں الفاظ ہیں نا، سننا، خبر، حدیث اور اثر، یہ ہمارے لٹریچر میں کم و بیش مترادف کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں، کم و بیش، دے کم ایز اے سینونیم، کہ اس لیے کتابوں میں بیٹھ کے ان کے درمیان تفریق پیدا کرتے رہنا، یہ وہی ہے کہ گھر کے باہر کھڑے ہو کے تکے لگا رہے ہیں گھر کے اندر کیا ہے، اور کچھ بھی چیز نہیں ہے. اوکے، اس کو ذہن میں رکھنا ہے آپ نے. اب مثال کے طور پہ لفظ اثر ہے، بعض کہتے ہیں اثر وہ ہوتی ہے جو صحابی کے قول یا تابعی کے قول کو اثر کہا جاتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی چیز منسوب ہو تو اس کو حدیث کہتے ہیں. تو اس طرح وہ حدیث اور اثر میں فرق کرتے ہیں. لیکن اب امام طحاوی کی کتاب کا نام دیکھیں کیا ہے، شرح معانی الاثار یا شرح مشکل الاثار. آثار اثر کی جمع ہے، تو کیا اس کے اندر جو انہوں نے کتاب الاثار جو لکھی ہے وہ صرف اور صرف تابعین اور صحابہ کے اقوال؟ اس میں نہیں، اس میں مرفوع حدیثیں بری ہوئی ہیں. تو یہ بات نہیں ہے کہ کوئی اثر کوئی اسپیسیفک جو ہے نا وہ ٹرم اس کے استعمال ہوگی. اس کا جو لفظ اخبار ہے، جیسے کہ ملا علی قاری کی کتاب ہے الاسرار المرفوعہ فی الاخبار الموضوعہ، فی الاخبار الموضوعہ. اوکے، انہوں نے وہ موضوع حدیثیں یعنی من گڑت حدیثیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانے انجانے میں منسوب ہوئیں، اس کالنگ دم اخبار. اخبار. اسی طرح امام عبد الغنی مقدسی، 600 ہجری میں عبد الغنی مقدسی کا بھی سال ہے، امام عبد الغنی مقدسی، ان کی کتاب ہے اخبار الصلاح. اخبار الصلاح، ٹھیک، اس کے اندر کیا ہے؟ اخبار الصلاح میں نماز کے فضائل کے اوپر حدیثیں ہیں، مرفوع حدیثیں ہیں، اور ان کو وہ اخبار کا نام دے رہے ہیں، ان کو اخبار کا نام دے رہے ہیں. سو از اٹ کلیئر کہ آپ اس کو حدیث بولیں، اثر بولیں، خبر بولیں، جو لفظ دینا چاہتے ہیں آپ دے دیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں البتہ جو ابھی ان دو چیزوں کے اوپر گفتگو کرنا ضروری ہے ایٹ دس اسٹیج. ایک تو لفظ حدیث ہے. لفظ حدیث لٹریچر میں مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے، ان کو سمجھنا ضروری ہے. حدیث ایک تو یہ ہے کہ لغوی معنی کے اعتبار سے اس کا معنی ہوتا ہے جدید، سم تھنگ نیو، سم تھنگ نیو، اس کو حدیث کہا جاتا ہے. تو یہ قدیم کے مقابلے میں ہوتا ہے، سم تھنگ اولڈ، اور اس کے مقابلے میں حدیث ہوگا، حدیث. اور یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کریمہ میں یہ آپ کو بڑا لفظ جو ہے نظر آتا ہے، حدیث لفظ استعمال ہوتا ہوا. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے نیا حکم اتارتا ہے. یہ حدیث ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے، کتاب الصلاۃ میں آتی ہے. اس میں نئے حکم کے لیے آپ نے لفظ حدیث استعمال کیا، لفظ حدیث. اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے نئی حدیث اتارتا ہے، نیا حکم اتارتا ہے. پھر حدیث بمانا جنرل گفتگو بھی آتا ہے، عام گفتگو کو بھی حدیث کہا جاتا ہے. ایسے یہاں قصہ، واقعہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن حکیم میں سے فرماتے ہیں نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا. ٹھیک ہے، اور جب چھپا کر کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بیوی سے کوئی ایک بات، اس آیت کا مطلب ہے. پھر هل أتاك حدیث الجنود فرعون و ثمود، کہ بھلا تم لوگوں کو لشکروں کا حال معلوم ہوا، ان کی خبر پہنچی، فرعون اور جو ثمود تھا. ٹھیک ہے، اس دفعہ بھی ای حدیث بعدہ یؤمنون، تو اب اس کے بعد تم کون سی اور بات کے اوپر ایمان لانا چاہتے ہو. تو حدیث لفظ جو ہے، حدیث لفظ یہ واقعہ، قصہ اور گفتگو کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. اوکے، تو اس معنی کو جو قرآنسٹ ہیں، سو کالڈ قرآنسٹ، وہ پکڑ کے کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں حدیث تو قرآن ہی ہوتی ہے، در حقیقت تم لوگ پتہ نہیں کون سی حدیث پڑھتے. پھر حدیث آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ کے بیانات، آپ کے ارشادات، آپ کے افعال، ان سب کے لیے آپ کی موجودگی میں لفظ حدیث استعمال ہوتا رہا. ایسا نہیں ہے کہ جو لفظ حدیث ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، افعال اور آپ کی تقریرات کے لیے بعد میں گھڑا گیا. آپ کی موجودگی میں یہ لفظ جو ہے وہ استعمال کیا. جیسے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے یہ حدیث آتی ہے، اس کو امام بخاری روایت کرتے ہیں کتاب الرقائق کے اندر، کہ انہوں نے جب عرض کیا نا کہ یا رسول اللہ من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، تو اس کے اوپر آ کے دو جہاں نے فرمایا کہ ابو ہریرہ کہ مجھے یقین تھا کہ اس حدیث سے متعلق تم سب سے پہلے مجھ سے سوال کرو گے، سب سے پہلے تم مجھ سے پوچھو گے. پھر بعد میں محدثین نے پھر صحابہ اور تابعین ان کے اقوال کو بھی حدیث کہا ہے، صحابہ اور تابعین کے اقوال کو بھی حدیث کہا ہے. اوکے، یو شوڈ بی ویری کلیئر. اور لیکن اس کو حدیث کون سی کہا جاتا ہے؟ اس کو حدیث
موقوف کہا جاتا ہے، حدیث موقوف کہا جاتا ہے. سو آئی ہوپ کہ آپ کو جو لفظ حدیث ہے یہ اپنے معنی میں کلیئر ہے کہ حدیث جب لفظ استعمال ہوگا تو اپنے سیاق و سباق دیکھنا ہے کہ وہ کس طرح آ رہا ہے. جی از اٹ کلیئر؟ از اٹ کلیئر؟ ہاں، اب جو سب سے مشکل ٹرم ہے جس کے اوپر بہت زیادہ ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے لفظ سنت. سنت میں اور حدیث میں کیا فرق ہے، اور سنت جو ہے یہ مختلف معنی میں جو ہے استعمال ہوتا ہے یہ لفظ بھی، تو اس کو بھی کائنڈلی نوٹ کر لیں. جیسے کہ سنت کا ایک جو لغوی معنی ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہے طریقہ، چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو اس کو سنت کہا جاتا ہے. صحیح مسلم کی جو حدیث ہے من سن فی الاسلام سنتا حسنتا، اور پھر آگے من سن فی الاسلام سنتا سیئتا، کہ جس نے اسلام میں کسی بری سنت کو شروع کیا، جاری کیا، یعنی کوئی بری عادت، کوئی برا طریقہ شروع کر دیا. تو لفظ سنت جو ہے وہ اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ ایک جنرل لفظ ہے یہ والا. پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، خواہ اس کا تعلق آپ کی بعثت سے قبل کی زندگی سے ہو یا بعد سے، اس کو بھی سنت کہا جاتا ہے. اس کے لیے بھی لفظ سنت استعمال ہوتا ہے. سبحان اللہ. پھر جو لفظ سنت ہے یہ حدیث کے مترادف کے طور پہ بھی آتا ہے. اوکے، کہ سنت اور حدیث یہ سینونیم کے طور پہ آتے ہیں، سینونیم کے طور پہ. پھر اسی طرح لفظ سنت ہر اس بات کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے جس کی دلیل شریعت میں موجود ہو، چاہے وہ قرآن میں آ رہی ہے، چاہے وہ قرآن میں آ رہی ہے. اوکے، اس لیے آپ کو اکثر امام احمد بن حنبل کے فرامین میں یہ جملہ ملتا ہے من السنتی قضا، یا صحابہ یا عبداللہ بن مسعود اور دیگر جو تابعین وہ فرماتے تھے من السنتی قضا، سنت میں سے یہ چیز ہے. اوکے، اٹ ڈز ناٹ نیسیسری، اس سے لازمی یہ نہیں آتا کہ کوئی حدیث ہے اس کے اوپر. اس کا معنی یہ ہے کہ یہ چیز شریعت کا حصہ ہے، چاہے وہ کسی بھی دلیل سے، شریعت کی کسی بھی دلیل سے ثابت ہوتی ہو. تو لفظ سنت اس معنی میں بھی آتا ہے، اس معنی میں بھی استعمال ہوا ہے. اوکے، پھر کبھی لفظ سنت بدعت کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے، بدعت کے مقابلے میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. وہ مشہور ہے، ہمارے ہاں علماء نے اس کے اوپر بہت بحث کی ہے فار آبویس ریزنز. پھر فقہا کے ہاں لفظ سنت ایک خاص معنی میں استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس امر کے لیے، یعنی فقہا کس کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ اس امر کے لیے، اس حکم کے لیے جو واجب نہ ہو اس کے لیے لفظ سنت استعمال کرتے ہیں. اور سنت کی تعریف پہ بہت اختلاف ہے، ایون ود ان حنفیہ بڑا سخت اختلاف ہے کہ سنت ہے کیا بیسیکلی. پھر آگے اس کی جو ڈویژنز کی جاتی ہیں. اوکے، اس لیے اگر کوئی فقیہ یا کسی فتویٰ کی کتاب میں اگر آپ یہ پڑھیں، یہ ٹھیک ہے علماء کے لیے تو بالکل بھی جو ہے میں چیز نہیں بیان کر رہا، ہم اگر لوگ جو نئے ہیں ان کے لیے، کہ اگر کسی فقیہ سے، کسی عالم سے آپ یہ چیز سنیں نا، وہ کہے کہ نہیں یہ فلاں چیز واجب نہیں، یہ سنت ہے، اور آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اب حدیث لے کے کھڑے ہو جائیں، تم کیسے کہتے ہو یہ سنت ہے، حدیث میں تو آپ لازمی کرنے کا حکم دے رہے ہیں تو فرض بنتی ہے. اوکے، نہیں ایسی بات نہیں ہوتی. اس عالم جو لفظ وہاں پر سنت استعمال کیا ہے وہ فقہی اعتبار سے ہے، فقہی اعتبار سے. اوکے، اور یاد رکھیں اسی طرح بعض مرتبہ صحابہ کے عمل کے اوپر بھی لفظ سنت کا اطلاق کیا جاتا ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. بڑا کلیئر، خلفاء راشدین کے عمل کو بھی آپ نے سنت قرار دیا ہے. ہاں لیکن یہ چیز سمجھ نہیں ہے، بڑا واضح ہے آپ سب کو، یہ جو حدیث مبارکہ ہے نا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، یہاں پر سنت سے مراد وہ شرعی اعتبار سے سنت نہیں ہے. یہ بڑا دو ٹوکرا ہے، ورنہ یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ جو نبی کی سنت ہے کیا وہ برابر ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سنت کے، آپ کے عمل کے؟ نہ. ہم کس کے پابند ہیں؟ ہم سب انکلوڈنگ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پابند ہیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور اگر اس حدیث کو آپ اس کے سیاق و سباق سے پورا ملا کر پڑھیں تو آپ کو یہی بات سمجھ آتی ہے کہ یہاں پر سنت سے مراد خلافت ہے. اسی طرح وہ جو بدعت سے متعلق جو ہے نا وہ جو حدیث ہے نا بدعت سے اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ہر بدعت گمراہی ہے، اس کا سیاق و سباق بھی خلافت اور ملوکیت کا ہے. اس میں بھی آپ نے سنت کہا ہے کہ سنت جو ہے یہ خلافت ہے اور اس کا طریقہ ہے، اور جو ملوکیت ہے آپ نے اس کو بدعت قرار دیا ہے. حدیث کو ذرا پورا ملا کے پڑھے آپ کو سمجھ آئے گی بات کیا ہوئی ہے اس کے اندر. فائن، یہ بھی اپنی چیزیں میں رکھنی ہے. پھر اسی طرح سے آپ کو یہ بھی نظر آتا ہے کہ اوائل دور میں جو امت کا عمل ہے
امت کا عمل جو ورثے میں چلتا رہا اس کو بھی سنت کہا جاتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں سنت اہل مدینہ کے عمل کو کہتے ہیں، سنت اہل مدینہ کے عمل کو کہتے ہیں۔ اعلیٰ سند سے حدیثیں آتی ہیں، اعلیٰ سند سے امام مالک روایت کرتے ہیں ان نافع عن ابن عمر عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم الی آخر، اعلیٰ سند سے، اور وہ حدیث بعد میں بخاری کا حصہ بھی بنتی ہے، اور مالک وہ حدیث لکھ کے موطا امام مالک میں کہتے ہیں اہل مدینہ کا اس کے اوپر عمل نہیں ہے، بتانا یہ چاہ رہے ہیں ہمارا فتویٰ اس کے مطابق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو سنت اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس لیے آپ کو نا ائمہ کرام کے اقوال میں یہ بڑی ایک خوبصورت چیز آپ کو نظر آتی ہے کہ جب بعض ائمہ سے پوچھا گیا کہ فلاں شخص کس کا امام ہے، فلاں کس کا امام ہے، اور وہ فرماتے تھے کہ جو فلاں ہے یہ سنت کا امام ہے، دوسرا جو ہے یہ حدیث کا امام ہے۔ اوکے، what does it mean؟ اس کا مطلب یہ ہے، ان اقوال کو سمجھنے کے لیے اپنے ایک چیز یہ سمجھنی ہے کہ جب محدثین اس طرح کا قول کبھی بیان کریں گے تو ان کے ہاں سنت سے مراد ہر وہ حدیث ہوتی ہے جو اس قابل ہو کہ اس کے اوپر عمل کیا جا سکے، چاہے وہ صحیح ہے، چاہے وہ حسن ہے، چاہے وہ ضعیف ہے، چاہے اسے فرض ثابت کریں یا واجب کریں یا سنت کریں یا مستحب کریں یا کوئی مندوب چیز کریں، ایز لانگ ایز اٹ از پریکٹیسیبل وہ اس کو سنت بولتے ہیں۔ یہ نقطہ سمجھ ہے آپ کو؟ ٹھیک ہے، حدیث اور سنت میں کیا فرق ہے؟ وہ حدیث جو اس قابل ہو جس کے اوپر عمل کیا جا سکتا ہے، چاہے وہ کسی بھی درجے میں عمل ہو، چاہے وہ کسی بھی درجے کی حدیث ہو، لیکن قابل عمل ہو، اس کو یہ لوگ سنت کہتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں حدیث کے لیے تو لفظ استعمال ہوتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، حسن ہے، ضعیف ہے، موضوع ہے، ضعیف جدن ہے، لیکن آپ سنت کے لیے کبھی نہیں سنیں گے یہ سنت صحیح ہے، یہ سنت حسن ہے، یہ سنت ضعیف ہے، یہ سنت موضوع ہے، نہ، کیونکہ جو چیز ثابت ہو گئی، جو قابل عمل بن گئی، وہ سنت قرار پائی۔ اور عام عوام میں آج کے زمانے میں خاص طور پہ دیکھا جائے تو سنت اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ مثلا جب ہم کہتے ہیں رائٹ ہینڈ سے آپ کو رائٹ جو ہے نا دائیں ہاتھ سے کھاؤ، کھڑے ہو کر جو ہے پانی نہیں پینا، بیٹھ کے پانی پیو وغیرہ وغیرہ، ہم کہتے ہیں یہ سنت ہے، یہ سنت ہے، سنت ہے۔ اس سے مراد فقہا والا سنت نہیں ہوتا، اس کو فقہا سنت بولتے ہیں، یعنی بس معنی یہ ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یہ چیز ثابت ہے، اگرچہ وہ کسی بھی درجے میں فال کرتی ہو۔ یا کوئی کنسیپٹ کلیئر ہوا کہ سنت میں اور حدیث میں کیا لنک ہے؟ کیا لنک ہے؟ کائنڈلی لیٹ می نو، مجھے بتائیں، پھر آگے انشاءاللہ موو کرتے ہیں۔ اگر یہ چیز آپ کو سمجھ آ گئی تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ اب یہ خبر اور حدیث اور اثر اس کے اوپر کچھ زیادہ جو ہے نا وہ سر کھپانے کی ضرورت ہے۔ یہ جو ہے الحمدللہ اٹ شوڈ بی ویری کلیئر کہ یہ معاملے اس کے اندر ہیں کیا۔ گڈ، اب ہم آ جاتے ہیں باقاعدہ اس چیز کو شروع کرتے ہیں جو حافظ نے اب تقسیم شروع کی ہے، متواتر کی، مشہور کی، اور عزیز اور غریب کی۔ جب کوئی حدیث ہم تک پہنچتی ہے تو ہم ہر حدیث کا دو طرح سے انالیسس کرتے ہیں۔ لیٹ می جسٹ اوپن مائی وائٹ بورڈ۔ جو روایت ہم تک آئے گی ہم اس کو دو طرح سے دیکھتے ہیں۔ ایک ہم اس کا، میں انگریزی کا لفظ استعمال کروں گا، کوانٹیٹیو انالیسس کرتے ہیں، اور دوسرا ہم اس کا کوالٹیٹیو انالیسس کرتے ہیں۔ اوکے، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، ان دونوں کا آپس میں کوئی لنک نہیں ہے، یہ بڑا واضح رہے۔ شاید کسی ایک مقام پہ ہوتا ہو لیکن جنرلی نہیں ہوتا۔ کوانٹیٹیو انالیسس کا مطلب یہ ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی روایت کے اعتبار سے ہم تک کیسے پہنچی، یعنی عدد، روات کے عدد کتنے تھے، اور وہ اپنی صحت کے اعتبار سے اپنی کوالٹی میں وہ کیسی ہے۔ پورا اصول حدیث اس دو چیزوں کے گرد گھومتا ہے ہمارا۔ تو جب ہم بولتے ہیں نا کہ کوانٹیٹیو انالیسس، تو obviously مختلف اخبار، مختلف مرویات ہوتی ہیں، کچھ ایسی روایتیں ہوں گی جس کو 100 سے زیادہ صحابہ بیان کریں گے، جیسے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا اس کو چاہیے کہ جہنم کی آگ اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ ٹھیک ہے، لٹرلی اس کے راوی 100، 120، 130 صحابی ہیں کم و بیش۔
اسی طرح من کنت مولاہ فعلی مولا، اس کے بھی طرق بہت زیادہ ہیں. تو ایسی حدیث جو بہت ہی زیادہ طرق سے آ رہی ہو اس کو متواتر کہتے ہیں. ایک جنرل آئیڈیا پہلے لے لیں آپ مجھ سے انشاءاللہ، اس کے بعد آگے چلتے ہیں. پھر وہ حدیث جس کے 2 سے زیادہ طرق ہوں، 2 سے زیادہ سندیں ہوں لیکن متواتر نہ ہو، اس کے لیے لفظ مشہور استعمال کیا جاتا ہے. جس کی 2 سندیں ہوں اس کو یہ لوگ عزیز کہتے ہیں، اور وہ حدیث جو ایک ہی سند سے آتی ہو اس کو غریب کہا جاتا ہے. اوکے. اور کوالٹیٹیو جب انالیسس کیا جائے گا انشاءاللہ جب ہم اس کو آگے پڑھیں گے، یہ ایک عوام میں بہت ہی غلط، عوام کے علماء میں بھی یہ بہت غلط ایک مسکنسیپشن پائی جاتی ہے جو کہ اصول حدیث کی کتابوں نے پیدا کی ہے کہ حدیث 3 قسم کی ہوتی ہے: صحیح، حسن، ضعیف. نو، حدیث صحیح ہوتی ہے، اس کی 5 اقسام ہیں. حسن ہوتی ہے، ایک ضعیف ہوتی ہے، اور ایک چوتھا درجہ ایک ضعیف جدن کا ہوتا ہے. اوکے. ضعیف اور ضعیف جدن میں زمین آسمان کا فرق ہے. محدثین نے 2 ٹوک اپنی عبارات اور اپنے عمل میں اس کو فرق میں جو ہے اس کا واضح کیا ہے، اس کو فرق میں لائے. صحیح، حسن، ضعیف، ضعیف جدن اور موضوع، یہ 5 اقسام ہوتی ہیں حدیث کی. اوکے. اس کے اوپر ہم بعد میں آئیں گے. پہلی حافظ نے جو گفتگو شروع کی ہے وہ متواتر سے شروع کی ہے، المتواتر. جی، کانٹیکسٹ آپ کو کلیئر ہے؟ سیاق آپ کو یہ سمجھ آ رہا ہے؟ جب یہ بات سمجھ آ گئی، اب ہم حافظ کے ٹیکسٹ کو دیکھتے ہیں اور متواتر سے متعلق جو چند ایک اہم چیزیں جو بیان کرنے والی ہیں ہم اس کو کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حافظ یہ فرماتے ہیں بسم اللہ کہ تقسیم الخبری باعتبار وصوله الینا، روایت کی خبر کی ایسی ڈویژن جس اعتبار سے وہ ہم تک پہنچی ہے، اس اعتبار سے، یعنی کتنی سندوں سے آ رہی ہے. کہتے ہیں فہو باعتبار وصوله الینا اما ان یکون له طرق، جہاں تو اس کے طرق ہوں گے. اور طرق سے کیا مراد ہے؟ طرق کہتے ہیں کہ ای اسانید کثیرۃ، جس کی بہت ساری چینز ہوں گی. لان طرقا جمع طریق، کیونکہ جو لفظ طرق ہے یہ طریق کا پلورل ہے. وفعیل فی الکثرۃ یجمع علی فعل، اور جو فعیل کے وزن پر ہونے والے جو لفظ ہوتے ہیں یہ فعل کے وزن کے اوپر ان کا جو ہے وہ پلورل بنتا ہے. اس سے بھی لغت یا کچھ چیز بتا رہے ہیں گرامر سے، بضمتین وفی القلۃ علی افعل. اوکے گڈ. والمراد بالطرق الاسانید، آپ فرماتے ہیں کہ طرق سے میری مراد اسانید ہیں. اب اسانید 3-4 کی طرف حافظ نے اشارہ نہیں کیا بلکہ طرق لفظ استعمال کر کے کثرت کے ساتھ کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، کثرت کی طرف کہ زیادہ اسانید ہونی چاہیے. آگے آپ فرماتے ہیں والاسناد، اب وہ سند کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ سند کیا ہوتی ہے. کہتے ہیں سند یہ ہوتی ہے حکایت طریق المتن، کہ متن روایت کے طریق کو بیان کرنے کا نام سند ہے. متن، ٹھیک ہے، یعنی سند ان سمپل ورڈز وہ جو راویوں کے نام آپ کو نظر آتے ہیں آخر تک، اس کو سند کہا جاتا ہے. جہاں سے کلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شروع ہو جائے اس کو متن کہا جاتا ہے. اور یاد رکھیں اس کے اوپر ایک بڑا خوبصورت دقیق بڑا لطیف قسم کا علماء نے لکھا ہے کہ جو یہ لفظ ہے نا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو جملہ ہے اتنا، یہ متن میں شامل ہے. ٹھیک ہے، یہ سند میں نہیں ہے. سند صحابی پہ ختم ہوتی ہے جا کے. جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم پاک ہے وہ سند میں نہیں آتا بلکہ اس کو متن میں شمار کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اٹس سچ اے بیوٹیفل تھنگ. اس کو ایسے دیکھ لیں. اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، بلکہ یہ نہ تو سند میں آتا ہے نہ تو ادھر جاتا ہے، بلکہ یہ وہ چیز ہے جو ان دونوں کو جوڑتی ہے، سند اور متن کو جو ہے نا اس کے درمیان آتی ہے. خیر، آپ اس کو جیسے بھی سمجھنا چاہیں، اٹس اپ ٹو یو. لیٹس موو آن. اس المتواتر و شرائط. اب یہاں سے متواتر کی ڈسکشن ہو رہی ہے کہ متواتر کون سی حدیث ہوتی ہے. اوکے. تو حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آپ کو میں پوری بات کی جو ہے میں ایک سمری کے سامنے رکھ دیتا ہوں. کہتے ہیں کہ انہوں نے 4 شرائط کا ذکر کیا اور اس کے 5ویں پھر ایکسٹرا انہوں نے ایک ایڈ کی ہے. اوکے. 4 شرائط کا تذکرہ کیا اور 5ویں پھر ایڈ کیا. اٹس امپورٹنٹ ٹو نو دیٹ. میں پہلے وہ لکھ دیتا ہوں. شرائط متواتر کی کیا ہوتی ہیں. سب سے پہلی شرط حافظ لکھتے ہیں عدد کثیر. عدد کثیر یعنی راویوں کی تعداد بہت زیادہ ہونی چاہیے. اس کے اوپر میں بھی گفتگو کرتا ہوں اس کا کیا مطلب ہے. دوسرا یہ وہ اتنی ہو
کہ ان کا جھوٹ یا غلطی پر متفق ہونا ناممکن ہو. اوکے، یہ دو الفاظ ہیں، جھوٹ یا غلطی پر متفق ہونا ناممکن ہو. تیسری انہوں نے شرط یہ ذکر کی ہے کہ تواتر ہر طبقے میں جاری رہے. یہ اچھی بات ہے، جاری رہے، یہ صحیح ہے. اور انہوں نے چوتھی چیز ذکر کی ہے، جو آخری جو شخص ہے یعنی صحابی اگر کوئی بات کو بیان کر رہا ہے تو وہ اس کو حس کی طرف منسوب کرے، حس سینسز کی طرف منسوب کرے. اور اس کے اوپر انہوں نے ایک ایکسٹرا کنڈیشن یہ لگائی ہے کہ وہ علم یقینی کا فائدہ دیتی ہو، علم یقینی کا فائدہ دیتی ہو. اوکے فائن. یہ ذرا 5 شرائط ہیں اینڈ آئی ایم ریلی سوری اباؤٹ دس رائٹنگ. یہ جو جس طرح میں لکھ رہا ہوں میرے ہاتھ میں پراپر پین پینسل نہیں ہے، میں سے اس طرح لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو گزارا کر لیں اس سے. ہاں، یہ یعنی حس کی طرف منسوب کرے، حس کی طرف منسوب کرنے کا مطلب، حس کہتے ہیں سینسز کو، رائٹ، سینسز کو. اس کو میں ایکسپلین کرتا ہوں ون بائی ون ان ساری چیزوں کو. سینسز کی طرف منسوب کرے. اوکے آلرائٹ، انڈرسٹینڈ دس. جو انہوں نے پہلے کہا ہے نا کہ اس کا عدد کثیر ہونا چاہیے، جو حافظ نے جو یہاں پر لکھا ہے نا، آپ 20 شراح نزہت النظر اٹھا کر دیکھیں جنہوں نے نزہت النظر کی شرح کی ہے، اکثر شارحین اس مقام پر غلطی کر گئے ہیں اس حافظ کے اس جملے کو سمجھنے کے اوپر. اوکے، اب یہ جملہ سنیں. حافظ کہتے ہیں وَتِلْكَ الْكَسْرَةُ أَحَدُ شُرُوطِ التَّوَاتُرِ. سب سے پہلے کہتے ہیں کہ وہ کثرت سے ہونی چاہیے، اور یہ ایک کنڈیشن ہے متواتر کی. اسے اِذَا وَرَدَتْ بِلَا حَصْرِ عَدَدٍ مُعَيَّنٍ. یہ بڑا خطرناک جملہ حافظ نے بولا یہاں پہ، کہ جب وہ وارد ہو کس سے، اتنی تعداد میں وہ وارد ہو، یعنی اس کی اتنی اسانید ہوں کہ جس کا احاطہ مشکل ہو. ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، بلا حصر عدد معین، فکس نہیں کر سکتے، ہم اس کا حصر نہ کر سکتے ہوں. ٹھیک ہے، اور حصر اس کا جو شرح لکھی ہے شارحین نے کہا ہے کہ یعنی اتنی ہونی چاہیے کہ وہ گننے میں نہ آئے. آپ میں سے بعض لوگوں نے اگر کسی نے نزہت النظر کی یا کوئی ایسی متواتر کے اوپر کوئی گفتگو اگر کبھی سنی ہے تو آئی ہوپ آپ لوگوں نے یہ بات سن رکھی ہوگی کہ متواتر وہ حدیث ہوتی ہے اس کی چینج اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ which you cannot count. اوکے مائی فرینڈس، اٹس اے فیری ٹیل. یہ قصہ کہانی ہے، بات یہ نہیں ہے. اوکے، حافظ نے جو یہاں پر لکھا ہے بلا حصر عدد معین، اس کا معنی یہ نہیں ہے، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ اکاؤنٹ ہی نہ کیا جا سکے، اس کی اتنی سندیں ہوں، بلکہ معنی یہ ہے کہ صحیح قول کے مطابق ہم کوئی نمبر نہیں فکس کر سکتے کہ 4 سندیں ہوں گی تو متواتر ہوگی، 6 ہوں گی تو متواتر ہوں گی، 10 ہوں گی تو متواتر ہوں گی. یہ معنی ہے اس بات کا بلا حصر عدد معین کا. بات سمجھ آئی؟ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اس کو کاؤنٹ ہی نہیں کر سکے اتنے سائز کے جو ہے نا وہ ہونا. اس کا معنی یہ ہے کہ اس کا لیے کوئی اسپیسیفک نمبر ڈیفائن کرنا غلطی ہے. وی کی ناٹ سے کہ کتنی چینز ہوں گی تو تب جا کر جو حدیث متواتر بنے گی. امام احمد بن حنبل کا ایک جملہ یاد رکھیے گا، آپ فرماتے ہیں ہم ایک حدیث کو 30 طریق سے لکھتے تھے، یعنی 30 چینج سے لکھتے تھے، اس کی ویکنس کو کھولنے کے لیے، اس کی ویکنس کو کھولنے کے لیے. ٹھیک ہے، یہ بھی ہوتا ہے معاملہ. understand؟ And he says اذا وردت بلا حصر عدد معین. اس کو بڑا واضح رکھیں، اس کا معنی کیا ہے. آئے فرماتے ہیں بل تکون العادت قد احالت تواتؤہم علی الکذب. بس اتنے زیادہ ہوں کہ ممکن نہ ہو کہ وہ لوگ جھوٹ پہ متفق ہو سکیں، کتنے جھوٹ پہ متفق ہو سکیں. اوکے اچھا، اور اسی طرح یاد رکھیے کہ جو لفظ جھوٹ ہے، یا انشاءاللہ جرح و تعدیل میں جب شروع کریں گے نا تو آپ وہاں پہ یہ بات آئے گی کہ لفظ جھوٹ 3 معنی میں استعمال ہوتا ہے. جرح و تعدیل کی کتابوں میں لفظ جھوٹ، کذب، جب کسی راوی کو کہا ہوتا ہے نا کذاب،
اس کا سیاق و سباق دیکھا، 3 معنی میں استعمال ہوتا ہے، ایک جھوٹا یعنی لائر، ایک خطا کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ اس نے خطا کی ہے، اور ایک بمعنی بدعتی کے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی وہ جھوٹا ہے یعنی وہ بدعتی ہے، اس معنی میں بھی استعمال کیا گیا ہے یہ لفظ۔ تو سیاق و سباق کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اوکے، اردو میں بھی لفظ جھوٹ استعمال کیا جاتا ہے خطا کے معنی میں، وہ غالب کا شعر ہے نا کہ تیرے وعدے پر جیے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا۔ اوکے، جس میں لفظ جھوٹ دے کے اس نے معنی غلط کے استعمال کیا، غلط جانا تو نے۔ فائن، آگے آپ فرماتے ہیں کہ فلا معنی لتعیین العدد علی الصحیح، there is no point کہ آپ کوئی نمبر جو ہے نا وہ فکس کر سکو۔ اچھا، یہاں پر آگے جانے سے پہلے چلیں گے اقوال پڑھ لیتے ہیں پھر مزہ آئے گا۔ کہتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ عَيَّنَهُ فِي الْأَرْبَعَةِ، اب پیچھے حافظ نے جب ذکر کر دیا نا کہ صحیح قول کے مطابق یو کین ناٹ فکس اے نمبر، اب جہاں پر جو قیلا 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 آئے گا یہ تضعیف کے لیے ہوگا، یہ کثرت کے لیے نہیں ہوگا۔ یہ ایک سیاق نے صرف اشارہ کر دیا۔ فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ عَيَّنَهُ فِي الْأَرْبَعَةِ، بعضوں نے کہا کہ 4 طریق ہوں گے تو بس ہمارے لیے متواتر ہو جائے گی، وقیلا فی الخمسہ، بعضوں نے 5 کہا، وقیلا فی السبع 7، وقیلا فی العشرہ، وقیلا 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 الی آخر۔ ٹھیک ہے، تو یہ سارے ویک ویوز ہیں، سارے ویک ویوز ہیں۔ ہاں، امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اس کے قائل تھے، اور آپ نے اس کا ذکر کلیئرلی تدریب الراوی میں کیا ہے کہ جس حدیث کی 10 سندیں ہوں وہ میرے نزدیک متواتر ہے، امام سیوطی۔ اور جو بعد میں امام محمد بن جعفر القبطانی نے بھی جو متواتر حدیثوں کو کلیکٹ کیا ہے وہ اسی شرط پہ کلیکٹ کیا ہے، اور یہ شرط فلی فلاڈ ہے، یہ کوئی صحیح بات نہیں ہے۔ اچھا، ویسے آپ لوگوں سے میں ایک سوال کرتا ہوں، آپ لوگ تھوڑا سا میں سے پارٹیسپیٹ کریں، ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ ہم ابھی اس میں موجود ہیں۔ آپ کے ذہن میں کتنا عدد آتا ہے؟ کم سے کم اتنا تو ہونا ہی چاہیے۔ چلے ہمیں معلوم ہے کہ عدد ہم مقرر نہیں کر سکتے، لیکن ایک نمبر بتائیں مجھے، پھر بھی ایک نمبر میرے سامنے رکھیں۔ Give me a number please. 4 5 5 to 10 5 to 10 is a good number, very good number. 4 10 good زبردست۔ کوئی اپنی رائے دیں یار، کیوں ڈرتے ہیں؟ بسم اللہ ڈسکس کریں گے تو مزہ آئے گا نا پھر۔ ایٹ لیسٹ فور آئی لائک اٹ، گڈ، ٹھیک ہے، ایٹ لیسٹ 4 5، ٹھیک ہے۔ 10 5 10 5 10 7، یعنی 10 تک ہمارا جو ہے وہ نمبر جا رہا ہے۔ اب ایک 12 کا نمبر بھی عامر بھائی کی طرف سے، سبحان اللہ۔ نو آئی ڈونٹ ایگری ود دیٹ ایٹ آل، ایون ون کین نیور بی متواتر ایون ون، اوکے لیٹس ون از اوکے، اٹس این اوپینین، ایون ون۔ اور بائی دا وے یہ اوپینین ہمارے ہاں موجود ہے کہ جو اگر ایک سند سے بھی روایت آتی ہے تو وہ بھی آپ کو علم یقینی کا فائدہ دے گی، although it's weak۔ alright۔ اچھا، آپ کو میں یہاں سے کول دکھاتا ہوں بڑے مزے کا، ٹھیک ہے؟ جو لوگ سمجھتے ہیں نا کہ متواتر کے لیے بہت بڑا نمبر چاہیے، یہ ایک بڑا خاص رسالہ ہے، میں نے آپ سے یہ شیئر کیا ہے، دیکھیں ذرا اسکرین میں۔ واہ جی، یہ رسالہ ہے سجزی کا جو انہوں نے زبید کی طرف لکھا، یہ حنبلی تھے بائی دا وے، 444 ہجری میں ان کا وصال ہوا ہے۔ فائن، اس کے انہوں نے بڑی خوبصورت کچھ اصولی گفتگو بھی کی ہے۔ ان کا ذرا یہ جملہ سنیے گا جہاں پر یہ متواتر پہ گفتگو کرتے ہیں، یہاں پر ہی سیز کہ فربما حاصل ذالک بمئۃ و اکثر، جو متواتر ہوتا ہے یہ کبھی 100 سے زیادہ، کبھی جو ہوں 100 یا اس سے زیادہ سندیں راوی تب جا کر یہ حاصل ہوتا ہے، اور فرماتے ہیں اور کبھی 4 یا اس سے کم پر بھی تواتر حاصل ہو جاتا ہے، یہ علم یقینی ہمیں مل جاتا ہے۔ Isn't it strange؟ اس سے کم پر بھی مل جاتا ہے۔ اوکے، ادھر متن دیکھیں اس آدمی نے کیا لکھا ہے۔ اب ہم اس سے ایگری کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، ایک الگ کہانی ہے۔ امام ابن عبد البر نے بعض مرویات کے متواتر ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے، حالانکہ وہ 4 سندوں سے آتی ہے، 4 سے۔ امام طحاوی کا بھی آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ وہ جو 3-4 سند اس کی ہو جاتی ہیں ایٹ سرٹن پوائنٹس ہی سیٹ کہ یہ متواتر ہے۔ اوکے، تو اس کے لیے کوئی اتنا یہ کہہ دینا کہ وہ جس کو تم کاؤنٹ ہی نہ کر سکو، وہ تو بات ہی غلط ہو جاتی ہے نا۔ یہ تو آپ کو 4 یا اس سے زیادہ حفاظ، ابن عبد البر حافظ،
ابن عبد البر از حافظ isn't it okay so the thing is کہ اس کے اوپر کوئی ایک نمبر فکس نہیں ہے اور لوگوں نے بہت تھوڑے سے تھوڑے نمبر بھی رکھے ہوئے ہیں لیکن اصل چیز یہ ہے کہ وہ خبر جو آپ کو علم یقینی دیتی ہو وہ آپ کے لیے متواتر کا کام کرتی ہے. اچھا ہے کہ اگر کسی حدیث کے اوپر عمل ہو تو کیا وہ بھی متواتر میں شامل ہو سکتی ہے irrespective of the number of chains. ویل کسی حدیث کو اگر تلقی بالقبول حاصل ہو جائے کیونکہ یہ ایسے حدیث ضعیف کے اوپر آتا ہے جا کے تو ہاں اس کو بھی مشہور میں شمار کیا جاتا ہے. اوکے مشہور میں شمار کیا جاتا ہے. البتہ اس تلقی بالقبول سے مراد ہمارے پاکستان انڈیا کا تلقی بالقبول نہیں ہے. ہم لوگ ایسے ایسے جہلا ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر کہ ایک کسی بدعت پر ایک لا اصل بے اصل بات کے اوپر ہم اتفاق کرتے ہیں اس کے اوپر ایک من گڑت حدیث لے آتے ہیں پھر کہتے ہیں اس کو امت میں تلقی بالقبول ہو چکا ہے لہذا یہ قبول ہے. بھائی جن اصولیوں نے تلقی بالقبول لکھا ہے اس سے مراد صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین کا تلقی بالقبول ہے بھائی. ٹھیک ہے اوکے سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ. اچھا حنفیہ کے مطابق وہ دے ڈونٹ ہیو اینی اسپیسیفک نمبر. کسی کے مطابق بھی کوئی نمبر نہیں ہے. حنفی بھی کبھی نہیں کہیں گے اب جیسے آپ نے اچھا کیا آپ نے نام لے لیا حنفیوں کے مطابق اس کا کیا ہے. لیٹ می ٹیل یو امام جساس فیمس حنفی ہیں. ایک حدیث جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے وہ 3 یا 4 صحابہ کرام پہ صرف آتی ہے اور اس کے اوپر امت کا عمل نظر آتا ہے آپ کو اور فرماتے ہیں کہ یہ اس کو تو ہم متواتر شمار کیا جاتا ہے. اوکے یہ نص ہے ہمارے پاس امام جساس. اوکے فائن. اب اس سے ایک مسئلہ یہ جنم لیتا ہے یہ اب اچھا آپ نے سوال اٹھایا ہے کہ اس سے پھر مسئلہ تو یہ پیدا ہو جاتا ہے نا کہ پھر متواتر بھی ہر ایک کہتا ہے. ہم یہ بھی بولتے ہیں کہ جو متواتر کا منکر ہوتا ہے ہم اس کی تکفیر کرتے ہیں اس کو کافر کہا جاتا ہے. تو کیا جو میرے نزدیک متواتر ہے جو نہیں مانتا اس کو میں کافر کہوں گا یا دیٹس این ایشو. اب ایک مسئلہ ہے اس کو انشاءاللہ جب ہم اس کو ڈسکس کریں گے نا ابھی آگے جا کے تھوڑا سا کہ کس حدیث کو ریجیکٹ متواتر کا رد کرنے والے کو کیا کہیں گے کیا حکم آئے گا مشہور کا رد کرنے والے پہ کیا حکم آئے گا خبر واحد کا رد کرنے والے پہ کیا حکم آئے گا انشاءاللہ اس کو تب جو ہے وہ کریں گے. I read that Shaykh Ahmad Gumari divides mutawatir into some things that are mutawatir from the commoner and the other thing mutawatir for the experts. وہ اس کی طرف بھی آتا ہوں. وہ جو متواتر فار ایکسپرٹس ہیں وہ ایک جو شیخ احمد غماری کی جو ڈویژن ہے نا وہ بیسڈ ہے ایکچولی حافظ ابن حجر اسقلانی کی نزہۃ النظر پہ. اوکے میں اس کے اوپر آتا ہوں جب اگلی تھوڑا آگے جا کے جب وہ اس کے اوپر گفتگو کریں گے نا کہ جو علم ایک تو ہوتا ہے نا ضروری ہوتا ہے اور ایک علم یقینی نظری ہوتا ہے اس کے اوپر جب ڈویژن پہ بات کریں گے دین آئی ول ٹیل یو واٹس دیٹ. اوکے فی الحال یہ ذہن میں تصور واضح رہے کہ کوئی ایک عدد معین نہیں ہے اور یہ اپنا آپ کو میں نے پڑھا دیا کہ وہ 4 یا اس سے کم بھی اگر ہوں تو اس پہ بھی تواتر حاصل ہو سکتا ہے. اور آخری میں بات یہ ہوتی ہے کہ علم یقینی انسان کو ملنا چاہیے کہ جو اس کو جو ہے نا اس کے اوپر مل رہا ہے جو بات کی جا رہی ہے. فائن. اور باقی فرماتے ہیں کہ یہ ویک اوپینینز ہیں. اب ان کا کہنا ہے کہ وَمِنْهُمْ عَيَّنَهُ بِالْأَرْبَعَةِ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ کہہ دینا کہ 4 ہوں گی تو تب ہی متواتر ہوگا تواتر جو ہے نا وہ حاصل ہوگا. یہ غلط ہے. یہ ممکن ہے کہ 4 سے کم پہ بھی ہو جائے یہ ممکن ہے کہ 4 کیا 20 بھی ہو جائے پھر بھی تمہیں تواتر حاصل نہیں ہوگا. یو انڈرسٹینڈ. اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ جس نے کہا کہ 4 ہے تو اس نے غلط کہہ دیا یا کسی نے کسی حدیث کے بارے میں لکھ کر کہہ دیا کہ اس کی یہ 4 صحابہ سے آتی ہے لہذا میرے نزدیک متواتر ہے تو اس نے غلط کہہ دیا. اس کا معنی یہ نہیں ہے جو حافظ نے یہاں پر لکھا. از اٹ کلیئر؟ ٹھیک ہے یہ فہم ضروری ہے ائمہ کرام کی نصوص کو سمجھنے کے لیے جب وہ جرح و تعدیل پہ کلام کر رہے ہوتے ہیں. نہیں تو آپ ایک سپرفیشل سا نالج لے کر جائیں گے اور آگے اس کو پڑھیں گے تو آپ کہیں گے وہ یہ بھی غلط ہے وہ بھی غلط ہے. ایسے تھوڑی ہوگا. اچھا سبحان اللہ سبحان اللہ. اب یہاں پر ایک خاص چیز آپ کو بتاتا ہوں. آپ سب سے میرا ایک کوشچن ہے یہاں پر حدیث کے متواتر میں کیا راوی کا عادل ہونا ضروری ہے؟ کیا یہ ضروری ہے کہ نریٹر سچے ہوں؟ اٹ ڈیپینڈس. نو اور بعضوں نے کہا ہے بالکل ضروری ہے. بعض کہتے ہیں نہیں ہے اور بعض کہتے ہیں نہیں ہے اور بعض کہتے ہیں متواتر کے لیے وہ ایک شرط ہے ضروری ہے تعدد کی وجہ سے. اچھا کیونکہ جو شیخ زاہد ہیں ماشاءاللہ آپ نے یہ چیز پڑھ رکھی ہے نا دیٹس وائی یو نو ماشاءاللہ گڈ ٹو نو. اچھا ایک عرصے تک آئی یوزڈ ٹو بلیو دیٹ کہ متواتر کے لیے راویوں کا عادل ہونا ضروری نہیں ہے لیکن یہ بات تحقیق کے خلاف ہے.
یہ بات تحقیق کے خلاف ہے. اس قول کو متاخرین نے اتنا استعمال کیا ہے، اتنا پکڑا ہے. وہ کہتے ہیں یار اتنے سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایون مسلمان ہونا بھی شرط نہیں ہے، مسلمان ہونا بھی شرط نہیں ہے حدیث متواتر کے لیے. آپ کو جو میں نے شرح نزہۃ النظر آپ سے شیئر کیا نا اردو میں، کائنڈلی اس کو دیکھیے گا. جو ہم یہاں پر پڑھ رہے ہیں یہ آپ کے پر لازم ہے کہ آپ اس کو لازمی پڑھیں وہاں سے، تو آپ کو پتا چلے کہ جو تھیوریٹیکل نالج ہے وہ کیا چیز ہے اور جو ہم یہاں پہ پریکٹیکل نالج دیکھ رہے ہیں اس میں کیا فرق ہے. اوکے. جو جتنے بھی ارلی ائمہ تھے چاروں مذاہب کے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، چاروں مذاہب کے، سب کے بڑے ائمہ کے ہاں یہ قول موجود تھا، کلیئرلی موجود تھا کہ جو کہ متواتر روایت کے لیے بھی راویوں کا عادل ہونا شرط ہے. راویوں کا عادل ہونا شرط ہے. اور بعد والوں نے اتنا اس قول کو اگنور کر دیا پکڑ کے کہ بس کو ختم ہی کر دیا. لیکن یہ بات غلط ہے. عقلی طور پہ کیسے میں بتاتا ہوں. ایک جھوٹ اگر 6 لوگ بھی مل کر بولیں گے یا 6 لوگ ایک جھوٹ کو پھیلا دیں، 1000 لوگ ایک جھوٹ کو پھیلا دیں، تو کیا وہ جھوٹ سچ میں کنورٹ ہو جائے گا؟ ایک طرف تو ہم یہ کہتے ہیں کہ موضوع حدیث موضوع ہی رہے گی چاہے اس کی 100 سندیں کیوں نہ ہو. دوسری طرف ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ جس کی سندیں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں تب تو عدد کی وجہ سے ہمیں عدالت کی ضرورت نہیں ہے. تضاد ہے ان دو باتوں میں. کیا خیال ہے؟ آپ کو مسئلہ سمجھ آیا زاہد بھائی؟ اس ایشو کیا ہے جی؟ اچھا، اس بات کو پکا کرنے کے لیے نا ہم ایسے نہیں جانے دیں گے. کچھ نصوص رکھتے ہیں جی. اصول البزدوی، اصول بزدوی ہم سب پڑھتے پڑھاتے ہیں نا اس کتاب کو، ہمارے حنفی. ٹھیک ہے. باب المتواتر، باب المتواتر اصول بزدوی فرماتے ہیں اس کے اندر اس کے ڈیفائن کرتے ہوئے وذالک بان یروی قوم لا یحصى عددهم، کہ وہ حدیث ہوتی ہے جس کو وہ اتنے لوگ روایت کریں کہ جن کو جو ہے آپ نمبر کاؤنٹ میں نہ آ سکے، اٹ ڈز ناٹ ہیو اینی اسپیسیفک نمبر. ولا یتوہم تواطؤهم علی الکذب، نہ ہی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ لوگ کسی غلطی یا جھوٹ پر متفق ہو سکتے ہیں. سنیں ذرا، لکثرتہم وعدالتہم، اپنی کثرت کی وجہ سے اور اپنی عدالت کی وجہ سے. اسی امام بزدوی حنفی کلیئر. اوکے. اس کے اوپر پھر کمنٹ کرتے ہوئے جو سبحان اللہ کشف الاسرار، کشف الاسرار میں اس کی شرح ہے، شارح لکھتے ہیں کہ نہیں یہ شرط ضروری نہیں ہے. کیوں ضروری نہیں ہے؟ دلیل تو لاؤ نا. بات دلیل کے اوپر ہوگی. دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں، متواتر احاد کا مجموعہ ہوتی ہے. ایک شخص نے بات بیان کی، وہ سچا ہے، مجھے تھوڑا اعتماد ہوا، لیکن شاید غلطی کر سکتا ہے. 2 نے بیان کی، سچا ہے لیکن غلطی کر سکتا ہے، لیکن بات کبھی ہو رہی ہے. تیسرے نے کر دی، اوکے بات میں کوئی دم نظر آ رہا ہے. چوتھے نے سچا ہے، وہ بھی یہی بات کر رہا ہے، بات میں دم نظر آ رہا ہے. 5واں بندہ سچا ہے، وہ بھی یہ بات، اوکے اب یہ متواتر ہوتی جا رہی ہے. سچ ہونا تو کنڈیشن ہے. پہلا جھوٹا کے بات کر دے، میرے نزدیک اس کی کیا ویلیو. دوسرے جھوٹے نے وہی بات بول دی، میں اس کا کیا کروں گا. 10ویں جھوٹے نے آ کے وہی بات کر دی، اس کے تو میں کیا اعتماد کروں گا. جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ متواتر کے اندر عدالت شرط نہیں، ٹھیک ہے، ان کے پاس دلیل نہیں اس بات کی. اچھا، یہ ہو گیا اصول بزدوی ایک کتاب. اوکے. اور ایون آپ چلتے ہیں امام ایک شافعی امام کے البحر المحیط سے، البحر المحیط، اس پہ تواتر کو ڈسکس کرتے ہیں جب، تو کہتے ہیں کہ شافعی علماء میں سے، حالانکہ زرکشی نے خود نہیں مانا اس بات کو، زرکشی اسی کے قائل ہیں کہ عدالت شرط نہیں ہے. عدالت شرط نہیں ہے، لیکن زرکشی نے ایک شافعی جو ارلی شافعی ان کا قول نقل کیا ہے، کہتے ہیں کہ جو ابن عبدان ہیں ان کی کتاب ہے، کتاب کا نام ہے کتاب الشرائط. اوکے، کتاب الشرائط. اس کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ جو متواتر کے جو ناقلین ہیں ان کی 2 شرائط ہیں، احدہما العدالہ. آگے 2 ٹوک کہتے ہیں فلا يقبل التواتر من الفساق. فساق سے تواتر قبول نہیں ہوگا، صرف جو عادلین ہیں ان سے جو ہے. اب ومن لیس بعدل علی الصحیح من المذہب،
کہتے ہیں شافعی مذہب میں علی الصحیح پریفرڈ اوپینین یہ ہے کہ فساق کا تواتر نہیں چلے گا. اوکے یہ عدلی ہیں. بعد والے شافعیوں نے اس سے اختلاف کیا اور وہی قول اختیار کر لیا کہ نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے ومن لیس بعدل علی الصحیح ومن مذہب ومن اصحابنا من قبلہ. فائن. یہ دوسری اوپینین ہوگی. البحر المحیط شافعی ہوگی. سبحان اللہ. لیٹس گو بیک ٹو دیٹ بک جو آپ کو میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ سے شیئر کی ہے, امام سجزی. ہیئر اگین ہی ٹاکس اباؤٹ دیٹ کہ احمد بن حنبل کے ہاں کیا ہوتی ہے. یہ دیکھیں یہاں سے گول پڑے ان کا. اسکرین شیئر ہو رہی ہے آپ لوگوں کے پاس, آپ لوگوں سے یہ والی اسکرین نظر آ رہی ہے آپ سب کو نا؟ اس کی بھی اسکرین شیئر. گڈ. سی ہی سیز واخبار الاحاد عند احمد بن حنبل وغیرہ من علماء النقل ضربان. صرف احمد بن حنبل نہیں بلکہ جو دیگر علماء محدثین ہیں حنبلی, ان کے نزدیک دو ٹائپس میں تقسیم کرتے ہیں. ایک صحیح ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور دوسری کے بارے میں کیا لگتا ہے وَنَوْعٌ وَقَدْ أَتَى مِن طُرُقٍ مُتَسَاوِيَةٍ فِي عَدَالَةِ الرُّوَاةِ, جو مختلف طرق سے آتی ہے جس کے اندر راوی عادل ہوتے ہیں. عادل روا, ٹھیک ہے. وہ فرماتے ہیں کہ متقنین ائمۃ متحفظین من الزلل, وہ پرفیکٹ حفاظ ہوتے ہیں جن سے مسٹیک نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, یعنی وہ اپنی روایتوں میں بڑے پختہ ہوتے ہیں. عدالت کی شرط ہے. کہتے ہیں فَذَلِكَ الَّذِي يَصِيرُ عِنْدَ أَحْمَدَ فی حکم المتواتر. ہاں جی, یہ سبزی کی کتاب میں احمد کے نزدیک یعنی جو کلاسیکل حنبلی ہے وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ عدالت الروات متواتر کی شرط ہے. عدالت متواتر کی شرط ہے. اوکے, اسی وجہ سے امام احمد بن حنبل کا وہ قول جو میں نے پہلے بھی دہرایا, کہتے ہیں ہم 30 سندوں سے ایک حدیث کو لکھتے ہیں اس کا ذوف کھولنے کے لیے, اس کا ذوف کھولنے کے لیے ہم کیوں اتنی. اور اسی لیے امام ذیلعی انہوں نے نصب الرائے میں کمنٹ کیا ہے. کمنٹ کے بعد اگرچہ انہوں نے جو مسالے دیے ہیں ان سے ہم ایگری تو نہیں کرتے, لیکن کمنٹ ان کا صحیح ہے کہ کتنی ہی ایسی احادیث ہیں کہ ان کے طرق زیادہ ہونے سے ان کے ذوف میں اضافہ ہو جاتا ہے. ان کی چینز زیادہ ہونے سے اس کے ذوف میں اضافہ ہو جاتا ہے. وہ کیسے؟ وہ ایسے ہوتا ہے کہ جب چند لوگ کوئی مکار کوئی جھوٹے فریبی مل کے کوئی روایت گڑھ کے پھیلاتے ہیں نا, تو ان کے بیانیہ میں تضاد آتا ہے. تو جتنے زیادہ وہ بیانیے بڑھتے چلے جاتے ہیں تضاد کھلتا چلا جاتا ہے ان کا. تو اس لیے جنہوں نے یہ کہا کہ تواتر کے لیے عدالت شرط نہیں, ان کے پاس دلیل نہیں ہے اس چیز کی کہ نہیں, جبکہ اصول حدیث جو اس کے قوانین ہیں وہ اسی طرف دلالت کرتے ہیں کہ روایت کے لیے عدالت پہلی شرط ہے. ٹھیک ہے, اگر کہا جائے کہ روایت کے لیے ایک ہی شرط ہے عدالت, تو یہ بھی جو ہے نا غلط نہیں ہوگا. صحابہ سے کثرت سے روایت ہو, لیکن بعد کے طبقے میں کثرت تو ایسے حدیث کو کیا متواتر کہیں, یہ آگے انشاءاللہ میں اس کو ڈسکس کر لیتا ہوں. اوکے, ابھی آج ہم متواتر کی بات جو ہے نا وہ مکمل نہیں ہوئی, ابھی چل رہی ہے. ابھی یہ ایک چیز آپ کو سمجھ آ گئی. اچھا, میں یہ چاہوں گا کہ میں اس پورے متن کو پڑھنے کی بجائے میں آپ کو اس کا جو ہے نا ایک سمری آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں اس مقام تک, جو پیج نمبر 44 تک. آپ اس کو خود انگلش میں اور اردو میں جو عربی میں پڑھ سکتے ہیں وہ گو تھرو کائنڈلی کر لیں. بات یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے کر دی, بس جلدی سے جو بقیہ شرائط ہے اس کے اوپر میں مکمل گفتگو کرتا ہوں. دوسری شرط یہ ہے کہ وہ اس طرح کی ہو حدیث کہ ان کا جھوٹ پر یا غلطی پر متفق ہونا ناممکن ہو. اوکے, ناممکن ہو. تو یہ چیز ہو گئی. اچھا, ایک سوال آیا کہ اگر مختلف اسانید ہوں, اس میں ایک میں ثقہ ہو اور باقی جو سند اس میں کذاب ہوں, تو اس کو متواتر کیوں نہیں کہیں گے؟ کذاب کی وہی تو بات کریں کہ ہم اس کو کاؤنٹ ہی نہیں کریں کہ ہم تواتر میں بھی اس سند کو کاؤنٹ کیا جائے گا جس کے راوی عادل ہیں. اوکے, گڈ, دس از دا پریفرڈ اوپینین. اگر تواتر دنیا کا لینا ہے تو وہ اور ہے, حدیث شریعت ہے, اس سے دین ثابت ہوتا ہے. اس کے اندر آپ فساق سے اور غیر مسلم سے روایتیں لیں گے؟ نو, یو کینٹ ڈو دیٹ. آلرائٹ. اچھا, اور آگے یہ ہے کہ اب جو سوال کیا ہے ماشاءاللہ حسین علی بھائی نے کہ اگر ایک حدیث ایک تابعی کہے یہ روایت میں نے 120 صحابہ کرام سے سنی ہے, اور اس تابعی سے ایک ہی بندہ روایت کرے آگے سے, تو کیا یہ چیز متواتر ہے؟ آنسر از نو. اس تابعی کے لیے ہو سکتا ہے متواتر ہو گئی ہو,
کیونکہ اس نے 120 لوگوں سے سن لیا ہے. لیکن چونکہ اس تابعی سے سننے والا آگے صرف ایک ہی بندہ ہے تو تواتر ختم ہو گیا. اس لیے تواتر کی جو تیسری شرط تھی وہ میں نے کیا آپ کو لکھوائی کہ تواتر ہر طبقے میں جاری رہے. اس کا معنی یہ ہے کہ یہ بڑھتا چلا جائے، بڑھتا چلا جائے. اوکے گڈ. اور چوتھا یہ ہے کہ وہ جو صحابی جب کوئی بات کرے، یعنی جو تواتر جو بیان کر رہا ہے، وہ اپنی عقل کے قضیے کی طرف نہ جائے بلکہ حس کی طرف بات کرے. مطلب یہ کہے کہ میں نے سنا، میں نے اپنے کانوں سے سنا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں نے اپنے ہاتھوں سے چھوا. یہ اس طرح جو ہے نا وہ بات کرے، اس طرح کی بات. یہ نہ کہے مجھے لگا، مجھے محسوس ہوا، ہمیں یہ گمان گزرا. اس طرح کے الفاظ استعمال نہ کریں. یو انڈرسٹینڈ؟ اس طرح کے الفاظ نہیں ہونے چاہیے. کلیئر حس کی طرف اشارہ ہو، اور وہ یہ بھی نہیں اور اپنی عقل کی طرف بھی نہ جائے کہ پھر جب میں نے اس بات کو دیکھا تو میں نے کاؤنٹ کر لیا کہ 2+2 کیونکہ 4 ہوتا ہے تو اس لیے یہ 4 تھا. نہ، ایسا نہیں ہے. تواتر وہ ہے کہ جب تم دیکھو تمہیں سوچنا نہ پڑے یہ کیا ہو رہا ہے. جیسے تم سورج کو دیکھتے ہو تمہیں نہیں یہ سوچنا پڑتا اچھا کل رات تھی اتنے گھنٹے گزر گئے میرے خیال سے یہ سورج ہی ہوگا. نہیں، جب تم سورج دیکھتے ہو تو پتا یہ سورج ہے. اوکے، از اٹ کلیئر؟ یہ سمجھ آ گئی بات؟ سبحان اللہ. اچھا اگر آپ لوگ اجازت دیں کیونکہ وقت جو ہے جتنا آپ سے میں نے مانگا وہ تو نکل گیا ہے، تو میں 5-10 منٹ اور لینا چاہوں گا تاکہ یہ مسئلہ بھی ادھر ہی ختم کر دیں کہ جو کفر کا مسئلہ ہے کہ کس تواتر کو انکار کرنے سے کفر ہوتا ہے اور کس سے نہیں ہوتا. اجازت ہے تو پھر کر لیتے ہیں، نہیں تو پھر ہم اگلی نشست میں لے آئیں گے. اگلی نشست میں لے آئیں گے. 2 گھنٹے ماشاءاللہ آپ لوگوں نے وہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے. 2 گھنٹے سے آپ لوگ جو ہے نا وہ بیٹھے ہوئے ہیں. ماشاءاللہ بڑی ہمت ہے آپ کی. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے آپ لوگوں کو. سبحان اللہ، بارک اللہ فیکم. اچھا دیکھیں جو متواتر حدیث ہے اس کے متعلق علماء کرام کی تو یہ بڑا کلیئر نظر آتا ہے کہ متواتر کا انکار کرنے والا شخص کافر ہوتا ہے. کیونکہ متواتر حدیث آپ کو ایسا فائدہ دے رہی ہوتی ہے گویا تم نے اپنی آنکھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کرتے ہوئے دیکھا، وہ فرماتے ہوئے سنا. ٹھیک ہے، اس طرح کا وہ فائدہ دیتی ہے. اس لیے جو شخص متواتر کا منکر ہوتا ہے اس کی تکفیر کی جاتی ہے. اوکے، اس کی تکفیر کی جاتی ہے. ہاں لیکن یہ چیز سمجھنی ہے کون سا متواتر؟ وہ جو میرے نزدیک متواتر ہے اور زید کے نزدیک نہیں ہے تو میں زید کی تکفیر کرتا ہوں. وہ جو میرے نزدیک متواتر ہے اور بکر کے نزدیک نہیں ہے اس کی میں تکفیر نہ نہ نہ. وہ متواتر جس کے اوپر پوری امت کا اتفاق ہو جائے یہ متواتر ہے. اس کا انکار جو کرے گا تو وہ دین سے جائے گا. اس کی مثال نمازیں 5 فرض ہیں، رمضان کے روزے فرض ہیں. اگر ایک روایت 4 سندوں سے آ رہی ہے، ابن عبد البر کہتا ہے میرے نزدیک یہ متواتر ہے، ٹھیک ہے، ابن رجب کہتا ہے میں نہیں مانتا. نہیں، اس سے ابن رجب کو کچھ بھی نہیں ہوگا. یو انڈرسٹینڈ؟ یہ کنسیپچل کلیئرٹی آپ نے بالکل ذہن میں رکھنی ہے کہ کون سا متواتر جس کا انکار کیا جائے تو بندہ دین سے نکلتا ہے. یہ اہل سنت کا متواتر نہیں ہے، یہ امت کا متواتر ہے. اس کے اوپر تشیع، اہل سنت، اہل اعتزال، وہ فرقے جن کو آپ اسلام میں ہی مانتے ہیں ان کا اتفاق ہو. کیونکہ اگر وہ اسلام میں ابھی تک ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کسی ایسی چیز کا انکار نہیں کر دیا جس سے وہ دین سے نکل جائیں. یو انڈرسٹینڈ؟ اب کسی آپ معتزلی سے پوچھیں جو کہے کہ روزہ فرض نہیں ہے رمضان کا، اس کے اوپر کیا حکم ہے؟ وہ کہے گا کافر. شیعہ سے پوچھیں گے گا کافر، خارجی سے پوچھیں گے گا کافر، مرجی سے پوچھیں گے گا کافر، سنی سے پوچھیں گے گا کافر، وہابی سے پوچھیں گے گا کافر. سب کا اتفاق ہے. تو اس کے اوپر تکفیر آتی ہے. تکفیر آسان نہیں ہے، تماشا بنایا ہوا ہم لوگوں نے ہر بات پہ، وہ بھی کافر ہو گئی، یہ بھی کافر ہو گیا ہے مذاق. اوکے اچھا، جب یہ چیز آپ کو سمجھ آ گئی تو آگے دوسری ہوتی ہے جو لیول تھا مشہور حدیث کا. مشہور حدیث جو مشہور حدیث ہوتی ہے جس کی سندیں زیادہ ہوں، جس کو کم سے کم اہل سنت کے ہاں فار ایگزامپل مثال کے طور پہ بڑی اہمیت ہو اور ہمارے ہاں بہت ساری سندیں اس کی موجود ہوں، اس کا اگر کوئی انکار کرے میکسیمم زیادہ سے زیادہ آپ اس کو جو کہہ سکتے ہیں نا، آپ کہہ سکتے ہیں یہ بدعتی ہے. بدعتی ہے، اس سے زیادہ آپ کو لفظ استعمال نہیں کر سکتے. اس لیے آپ دیکھیں کہ جو وہابیہ کے ساتھ مختلف مقامات پہ جو اختلاف ہوتے ہیں، ہمارے ہاں وہ حدیثیں مشہور لیول کی ہیں، ان کا انکار کرنے کے سبب ہم ان کو کافر نہیں بولتے. یہ تصور واضح ہوا؟ یہ تصور واضح ہوا؟ اسی طرح اس کے علاوہ جو خبر واحد ہے اس کا کوئی شخص بلا تعویل بغیر کسی وجہ کے انکار کرے،
زیادہ سے زیادہ اگر آپ نے بڑی کوئی سختی دکھانی ہے اس کو فاسق بول دیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتے آپ اس کو، اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتے جی، اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اب ایک سوال ہے میرا یہاں پر، کیا عقیدہ صرف خبر متواتر سے بنتا ہے؟ جو ہمارے ائمہ نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ عقیدہ صرف متواتر سے بنتا ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم بارک اللہ فیکم۔ ہمارے یہ بات ٹھیک ہے، ہمارے ائمہ نے اپنی اشری ماتریدی ائمہ جو ہیں انہوں نے اس بات کو اپنی کتابوں میں درج کیا ہے کہ عقیدہ جو ہے یہ متواتر سے بنتا ہے، اوکے۔ اور بہت سے لوگ اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، صرف وہ عقیدہ متواتر سے بنتا ہے جو اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرتا ہو، مثلا ایمان باللہ، ایمان بالرسالت، ایمان بالملائکہ، ایمان بالآخرہ، ایمان بالقدر وغیرہ وغیرہ۔ صرف یہ عقیدہ کہ جس کا انکار کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے وہ متواتر سے بنتا ہے۔ اب چونکہ وہ ائمہ جنہوں نے یہ جملہ بولا ہے زیادہ تر کلام میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، علم الکلام میں، اور ان کے مخاطبین اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو نان مسلمز تک ہوتے ہیں، دیٹس وائی دے سے سچ اے تھنگز۔ ورنہ عقیدہ خبر واحد سے بھی بنتا ہے، خبر مشہور سے بھی بنتا ہے۔ صرف فرق یہ ہوتا ہے کہ قطعی عقیدہ وہ اخبار متواترہ سے بنے گا، اور جو ظنی عقائد ہوں گے، ظنی عقائد، وہ اخبار احاد سے بنیں گے۔ بات سمجھ آئی؟ ظنی عقائد اخبار احاد سے بنیں گے۔ اور یقین کریں کہ ہمارے عقائد جن چیزوں کو ہم مانتے ہیں، قیامت کے احوال ہم سب مانتے ہیں نا، بہت ساری چیزیں ہوں گی قیامت کے دن، جنت کے احوال، جہنم کے احوال، قبر کے احوال، ہم مانتے ہیں، کرتے تھوڑی ہیں یار، اس کا کیا کرنا، وہ عمل تھوڑی ہے، مانتے ہیں ان کو، دے آر احاد۔ فائن۔ اب آپ کو ایک بڑا پیرا ٹیکس آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں، بڑی مشہور کتاب ہے، ٹھیک ہے، شرح کائنہ نسلیہ، بڑی جو ہے نا بڑا پڑھایا جا رہا، اور یہ ٹیکسٹ ہے یہ والا، اس میں القول فی المعراج، اس باب میں امام جو ہے فرماتے ہیں کہ جو معراج ہے ثابتم بالخبر المشہور، کیا یہ خبر مشہور سے ثابت ہے، معراج خبر مشہور سے۔ کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ اس کا منکر جو ہوگا، انکار کرنے والا ہے، کہ یکون مبتدعن، وہ بدعتی ہوگا، کافر نہیں کہہ رہے، مبتدعن۔ اور پھر اس کے بعد گفتگو کرتے ہوئے آخر میں جا کے لکھتے ہیں فالاسراء من المسجد الحرام الى البیت المقدس، کہتے ہیں قطعی، یہ قطعی ہے اور یہ ثابت ہے کتاب سے، سنیں، قطعی ہے اور ثابت ہے کتاب سے، والمعراج من الارض الى السماء مشہور، یہ قطعی نہیں، اب یہ مشہور کی طرف آ جائے، تواتر میں نہیں ہے، اب یہ مشہور کی کیٹیگری میں آ گیا۔ وَمِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْجَنَّةِ أَوِ الْعَرْشِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ آحاد۔ اور پھر جو ہے وہ معراج جو زمین سے آسمان تو مشہور ہے، آسمان سے اوپر کی جو پھر جو باتیں ہیں جس میں جنت، عرش وغیرہ وغیرہ کا ذکر آتا ہے، وہ پھر آحاد ہیں، انہوں نے کیٹیگرائز کر دیا۔ یہ بڑا خوبصورت سیمپل ہے، بڑا خوبصورت سیمپل ہے۔ اسراء کا منکر وہ کافر ہے کیونکہ وہ نص قطعی کا منکر ہو گیا، قرآن متواتر ہے، فنش، بات ختم ہو گئی۔ معراج کا منکر کیونکہ اخبار مشہورہ ہیں اس کے اوپر، متواتر نہیں ہے، متواتر نہیں ہے، اوکے، اس لیے اس کا انکار کرنے والا بدعتی بنے گا، کافر نہیں بنے گا۔ اور اس کی جو فردر ڈیٹیلز ہیں معراج کی، کیونکہ وہ اخبار احاد میں آتی ہیں، اس کو انکار کرنے والے کو اگر آپ کچھ کوئی بولنا چاہتے بھی ہیں، کچھ بولنا چاہتے بھی ہیں، آپ کو بہت سختی ہے تو آپ اس کو فاسق سے اوپر کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اچھا، any علماء who are experts in both علم الکلام حدیث at the same time، مجھے نہیں پتا یار کوئی کسی آدمی کا جو ایسا ہو۔ عمومی طور پر جو کلامی علماء ہوتے ہیں نا، ان کی حدیثی نیچر نہیں ہوتی اور حدیثیوں کی کلامی نیچر نہیں ہوتی، شروع سے جو ہے نا ان دونوں کا بڑا پھیر رہا ہے آپس میں۔ اچھا، سوال آیا ہے if there is no specific number of متواتر then how can we differentiate in متواتر مشہور؟ اس کا جواب آپ کو انشاءاللہ اگلی نشست میں دوں گا جب ہم مشہور پہ گفتگو کریں گے، ٹھیک ہے؟ چلے، اللہ نے کہا ہے فاسق کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ قرآن میں لفظ فاسق میرے دوست مختلف معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اچھا، کافر کو بھی کفر کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، ایک عام مسلمان کے چھوٹے گناہ کے اوپر بھی استعمال ہوا ہے۔ تو قرآن میں آپ نے وہ کانٹیکسٹ دیکھنا ہے کہ وہ کیا ہے، کہ کس کانٹیکسٹ میں کس سیاق و سباق میں اللہ نے کسی کو فاسق کہا ہے، اوکے؟
You cannot just say کہ فاسق ہے اس کو ہر جگہ پہ اپلائی کر دیں. No, don't do that. چلے بارک اللہ فیکم. آئی ہوپ کہ اٹ واز اے بینیفیشل سٹنگ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جو غلطی خطا ہو گئی اللہ تعالیٰ اس کو درگزر فرمائے، اور اگر اس میں کوئی اچھی کوئی نیکی تھی اس کا ثواب ہم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیاتاً تحفتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں، اس کو قبول و منظور فرمائے. اور آپ کے تو پیر کل انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، بزرگان سلاسل، محدثین، مفسرین، فقہا، جمیع علماء امت اور آقا دو جہاں وسلم کی وہ امت جو آدم علیہ السلام سے تا قیامت ہونے والی ہے سب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. اللہ پاک قبول و منظور فرمائے اور ان کی ہماری بھی مغفرت فرمائے، اور آقا دو جہاں وسلم کی ہمیں شفاعت نصیب فرمائے. ٹھیک ہے، تو اب ہمارا الحمدللہ تعالیٰ یہ دوسرا لیکچر مکمل ہو چکا ہے. آپ میں سے میں یہ اب کیونکہ یہ دوسرا لیکچر تھا اور یہ زیادہ ڈینس ہوا ہے تو میں چاہوں گا کہ آپ لوگ مجھے اس کے اوپر ریویو لازمی دیں، کیونکہ بعض علماء نے، بعض دوستوں نے مجھے اس کے اوپر ریویو دیا ہے. اٹ ہیلپس می، یہ مجھے امپروو کرنے میں مدد دیتا ہے. اوکے، جو گڈس ہیں جو بیڈس ہیں یو کین اوپنلی شیئر ود می. آپ مجھے پرسنل میسج کے اوپر مجھے وہ بتا دیے اس حوالے سے جو بھی چیزیں ہوں گی. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم. اور ٹیسٹ کے لیے تیار رہیں انشاءاللہ. کل نہیں تو پرسوں تک آپ کو ایک گوگل فارم کے اوپر ایک ٹیسٹ مل جائے گا. آپ نے گوگل فارم اوپن کرنا ہے، وہاں سے فل کرنا ہے. ملٹیپل چوائس کوسچنز ہوں گے تھوڑے سے، اور کچھ چیزیں جو ہے نا وہ لکھنے کے لیے آپ کو دوں گا، چیک کرنے کے لیے جو ڈسکشنز ہم نے کی ہیں نا میں وہاں سے آپ کو وہ دوں گا تاکہ وہ پتہ چلے آپ کو کلیئرٹی کتنی ہے. اوکے چلے، اللہ پاک کی دعا ہے سو قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.